بسم اللہ الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رحیق المختوم میں آج انشاءاللہ ہم اپنا لیکچر نمبر 12 سٹارٹ کر رہے ہیں، اور آج بھی میرا ٹاپک ہوگا عرب کے جاہلی معاشرے کی جھلکیاں۔ لاسٹ ٹائم ہم نے اس ٹاپک کے حوالے سے جو بات کی تھی وہ خواتین کے بارے میں کی تھی۔ خواتین کا وہاں کس قسم کا رہن سہن تھا، ان کے وہاں پر کیا حالات تھے، کن پریشانیوں میں اور کن ظلم و ستم کا وہ شکار تھیں، کتنی ڈسپیرٹی تھی اس معاشرے میں، ایلیٹ کلاس کی عورتوں کو کتنا ڈیفرنٹ ٹریٹ کیا جاتا تھا، اور جو مفلس طبقہ تھا، جو بالکل ہی لوور کلاس سوسائٹی تھی، اس میں عورتوں کو کتنا برے انداز میں ٹریٹ کیا جاتا تھا۔ ہم نے یہ اچھا اور برا دونوں اس کلچر میں دیکھے تھے۔ ڈسپیرٹی ہمیں نظر آئی تھی، ایک انیکوالٹی، ایک افراط و تفریط کا معاملہ ہم نے دیکھا تھا۔ ایلیٹ کلاس کی خواتین کو اتنا اثر و رسوخ حاصل ہوتا تھا کہ کئی قبیلوں میں تو خواتین سردار کی حیثیت رکھا کرتی تھیں، ان کے کہنے پہ جنگ ہو جایا کرتی تھی، ان کے کہنے پہ جنگیں رک جایا کرتی تھیں، اتنی زیادہ انہیں عزت اور حوصلہ افزائی تھی۔ لیکن بہرحال مرد ہی ان کے گھر کے سربراہ تھے، مرد ہی ان کے حاکم تھے، فیصلہ مرد ہی کیا کرتے تھے، نکاح اسلام کے ہی طریقے سے ہوا کرتا تھا، مسنون طریقہ ہی رائج تھا، ولی کی موجودگی میں حق مہر کے ساتھ نکاح ہوا کرتے تھے، اور باقاعدہ خاندانی نظام ہوا کرتے تھے۔ وہاں بیٹا اور بیٹیاں دونوں برابر ٹریٹ کیے جاتے تھے، ایکولی اولادوں کو سنبھالا جاتا تھا۔ یہی چیز لے کر آج انشاءاللہ تعالیٰ وہیں سے ہم اپنی بات کو آگے کنٹینیو کریں گے کہ اس معاشرے میں لاسٹ ٹائم ہم نے عورتوں کے حوالے سے بات کی تھی، خواتین کا کیا نظام تھا۔ آج ہم انشاءاللہ ان کی اولاد کے بارے میں بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ اولاد کو وہ کس طریقے سے ٹریٹ کرتے تھے۔ اس معاملے میں بھی ہمیں افراط و تفریط کا ہی معاملہ ملتا ہے۔ افراط و تفریط کے ساتھ وہاں پہ جو ٹریٹمنٹس تھے وہ چل رہے تھے بیٹوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے۔ ہوا کیا کرتا تھا کہ جو ایلیٹ کلاس تھی یا جو اچھے لوگ تھے، مہذب لوگ تھے، جیسے حنفاء تھے یا ڈیفرنٹ مہذب نسب والے خاندان تھے، حسب تھا، نسب تھا، ان کے پورے پراپر ان کا ایک چین تھی جو اچھے لوگوں پر مشتمل تھی، وہ اپنے بیٹوں کو، بیٹیوں کو برابر ٹریٹ کیا کرتے تھے۔ ان کی اولاد ان کے لیے خاص اہمیت کی حامل تھی۔ یہ جیسے ایک عربی کی بہت ہی مشہور ایک پوئٹری ہے، انما اولادنا بیننا اکبادنا تمشی علی الارض، ہماری اولاد ہمارے کلیجے ہیں جو روئے زمین پر چلتے پھرتے ہیں۔ یعنی وہ اپنے بچوں کو اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھا کرتے تھے۔ ان کی اولاد ان کے کلیجے کے ٹکڑے ہوا کرتی تھی، وہ اپنی اولاد کو اپنے سے علیحدہ نہیں محسوس کیا کرتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ ان کی نگہداشت، ان کا کھلانا پلانا، پالنا پوسنا سب ہماری ذمہ داریاں ہیں، اور یہ ہمارے کلیجے کے ٹکڑے ہیں۔ بہت پیار کرتے تھے اپنے بچوں کو، اور اپنے جو ان کا جو خاندانی نظام تھا اس سے بھی ہمیں احساس ہو رہا ہے، جو قبائلی سسٹم تھا کہ کتنے بڑے بڑے خاندان ہوا کرتے تھے، کتنی بڑی بڑی ان کی آبادیاں ہوا کرتی تھیں، ایک خاندان کی کئی برانچز ہوا کرتی تھیں، قبائلی سسٹم تھا، تو وہاں پہ خاندان کی کئی نسلیں، کئی برانچز ہوتی تھیں۔ تو یہ تمام کب ہوتی تھیں؟ جب اولاد ہوا کرتی تھی، تو اولادوں کو وہ بہت اچھا ٹریٹ کرتے تھے۔ وہاں پہ بیٹا اور بیٹی میں کسی قسم کی کوئی تفریق نہیں تھی۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں، جب انشاءاللہ ہم آگے غزوات پڑھیں گے، آگے جب غزوات کا چیپٹر سٹارٹ ہوگا تو ہم اس میں دیکھیں گے کہ صحابیات نے بھی اپنا پورا رول پلے کیا، اور آپ اس بات کو محسوس کریں گے وہاں پر کہ جو اصحابیات ہیں انہوں نے وہاں پر غزوات میں مارشل آرٹ سکلز بھی دکھائے، انہوں نے تلوار بازی بھی کی، انہوں نے نیزہ بھی چلایا، انہوں نے تیر اندازی کی، گھوڑ سواری کی۔ یہ سب لائف سیونگ سکلز، یہ سب ٹریننگز ان کو ایک دن میں تو نہیں سکھائی گئی ہوں گی کہ آج بیٹل فیلڈ میں آپ نے اترنا ہے تو آج آپ یہ سب کچھ سیکھ لیجئے۔ ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہوا ہوگا۔ بچپن سے ہی ان کی ٹریننگ ہوئی ہوگی، بچپن سے ہی انہیں سب کچھ سکھایا گیا ہوگا، اور اسی طرح سکھایا گیا ہوگا جیسے ان کے بھائیوں کو سکھایا جاتا تھا۔ اس کی بہترین مثال خولہ بنت ازور رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کے بھائی، ہم جانتے ہیں ان کے بھائی جو ہیں حضرت زرار بن ازور رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت شجاع بھائی بہن تھے یہ دونوں۔ تو یقیناً یہ ایسے گھرانے میں انہوں نے آنکھ کھولی ہوگی جہاں بھائی کو ٹریننگ دی جا رہی تھی تو بہن کو بھی ٹریننگ دی جا رہی تھی، وہی مارشل آرٹ سکلز، وہی سب بیٹل فیلڈ کے جتنے بھی ٹپس ہوتے ہیں وہ ان کو سکھائے جا رہے تھے۔ تو سبحان اللہ العظیم کی چیز ہمیں نظر آ رہی ہے۔ یہ جو طبقہ تھا جو اولاد کو، یا یوں کہہ لیجیے کہ خصوصی طور پہ اپنی بیٹیوں کو پیدا ہوتے ہی دفن کر دیا کرتے تھے، یا جو اپنی بیٹیوں کو بہت ہی کمتر چیز سمجھا کرتے تھے، بہت ہی بری چیز سمجھا کرتے تھے، وہ یقیناً وہ لوگ تھے جو یا تو بے انتہا مشرکانہ رسومات کا شکار تھے، یا پھر بے انتہا اندھیروں میں مبتلا تھے۔ ان کے پاس نہایت جہالت تھی، نہایت جہل تھا، اور وہ ذہنی طور پر بہت ہی پست قسم کے خاندان تھے۔
پست لوگ تھے، ان کے پاس نہ ہی اولاد کی کوئی اہمیت تھی اور نہ ہی وہ اس قسم کی ذہنیت رکھتے تھے کہ یہ ہمارے لیے کتنی خاص چیز ہیں، یہ کتنا بڑا تحفہ ہے ہمارے لیے. ایسی چیزوں سے وہ بالکل مبرہ تھے. خصوصی طور پر بیٹی کو ایک ناکارہ چیز، ایک بیکار چیز سمجھا کرتے تھے، اور اس کی کئی وجوہات تھیں. لیکن قرآن نے اس کے اوپر بہت گفتگو فرمائی ہے. مولانا نے تھوڑا اختصار یہاں بیان کیا ہے، تھوڑے اختصار کے ساتھ اولاد پہ بات کی ہے، مگر میں ان شاء اللہ تعالیٰ کوشش کروں گی کہ اس کو تھوڑا سا آپ کے سامنے قرآنی حوالوں سے رکھوں، یعنی قرآنی آیات کے حوالے کے ساتھ آپ سے یہاں پہ بات کروں. ہم نے دیکھا کہ ایک طبقہ تو وہ تھا، اس کے بارے میں تو ہم نے جان لیا کہ وہ اپنی بیٹوں کو بیٹیوں کو برابر ٹریٹ کیا کرتے تھے، اور اس کی مثال ہمیں صحابیات کی ٹریننگ سے ملتی ہے، صحابیات کے رہن سہن سے ملتی ہے. دیکھیے اسی معاشرے میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کتنی بڑی ویمن بزنس ویمن تھیں، انٹرنیشنل لیول پہ ان کی ٹریڈنگس ہوا کرتی تھیں. اسلام سے پہلے سے ہی ان کا یہ حال تھا. یعنی وہ اپنی وہاں کی وہ امیرہ کہلاتی تھیں. امیرہ مینس شہزادی، شہزادیوں کی طرح انہیں ٹریٹ کیا جاتا تھا. وہ ایک طرح سے شہزادی تھیں وہاں کی. تو بہت ساری اور مثالیں بھی اس قسم کی ہمیں ملتی ہیں کہ صحابیات کو بہت خصوصی ایک اہمیت حاصل تھی. بہت محبت کے ساتھ ان کے والدین نے انہیں پالا تھا، پوسا تھا، بڑا کیا تھا. پھر ان کے نکاح ہوئے تھے، ان کے حق مہر ہوئے تھے وغیرہ. اسلام آ جانے کے بعد بھی اور اسلام سے پہلے بھی کئی صحابیات کی انشاءاللہ تعالی ہم ذکر کریں گے، آگے قصے پڑھیں گے. جس طبقے میں برائی عام تھی وہ طبقہ ہم انشاءاللہ تعالی ذکر کرتے ہیں کہ وہ لوگ رسوائی کے ڈر سے اولاد کو قتل کر دیا کرتے تھے. اب رسوائی کے ڈر سے، رسوائی سے مراد کیا تھی؟ رسوائی انہیں اس چیز میں محسوس ہوا کرتی تھی کہ ایک آدمی یہ سمجھتا تھا کہ اس کے پاس اگر بیٹا آئے گا تو اس کی مین پاور بڑھ جائے گی، اس کے پاس اس کے بازوؤں کی تعداد بڑھ جائے گی. ایک بیٹا یعنی اس آدمی کے 4 بازو، 2 بیٹے اس آدمی کے 6 بازو. کیونکہ آپ جانتے ہیں اس دور میں ریوالور تو ہوتی نہیں تھی کہ ایک ریوالور سے ایک ہاتھ سے 6 آدمیوں کو اڑا دیا. ایسا نہیں تھا. وہاں پہ تلوار استعمال کی جاتی تھی، نیزے استعمال کیے جاتے تھے اور تیر اندازی کی جاتی تھی. تو وہاں پر مین پاور کی ضرورت ہوتی تھی اور ہاتھوں سے استعمال کیا جاتا تھا. تو انہیں بیٹوں کی ضرورت ہوتی تھی. پھر یہ کہ بیٹیاں ظاہر سی بات ہے پیدا ہوں گی، ان پہ ہم خرچ کریں گے، انہیں کھلائیں گے پلائیں گے. ایٹ دی اینڈ ایونچولی ہمیں انہیں بیاہ کے دوسرے خاندان میں بھیجنا ہے، دوسرے گھر میں بھیجنا ہے. پھر ہمارا اختیار ختم ہو جائے گا تو ہمیں ان سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا. یہ ایک بیکار سی چیز ہے، ایک صنف نازک ہے جس کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. نہ جنگوں میں ہم ان کو استعمال کر سکتے ہیں، نہ ہی ہم ان کو اپنی بڑھاپے کا سہارا بنا کے ان کی طرف سے ہمیں کسی قسم کی راحت اور خوشی مل سکتی ہے. تو ایک عرف میں یعنی یہ چیز معروف تھی وہاں پر کہ یہ بیکار چیز ہے، ہمیں تو یہ نہیں چاہیے تھی تو ہمیں کیوں مل گئی. تو وہ رسوائی کے خوف سے بھی اس کو قتل کر دیا کرتے تھے. پھر بہت غیور ٹائپ کے لوگ تھے، انہیں یہ بھی ہوتا تھا کہ اب شادی کریں گے اس کو کسی اور مرد کے حوالے کرنا پڑ جائے گا. پھر اس مرد کی بھی ہمیں جو ساری زندگی اس سے ہمیں دب کے اور دیکھ بھال کے چلنا پڑے گا، رہنا پڑے گا، اس کے نیچے لگ کے رہنا پڑے گا. نیچے سے مراد ہے کہ اس کے آگے جی حضوری کرنی پڑے گی. تو یہ چیزیں ان کو بوجھل کیا کرتی تھی، انہیں بیکار وجود محسوس ہوتا تھا. لہٰذا وہ جب یوں ہوا کرتا تھا کہ جب وہاں پہ معلوم ہوتا تھا کہ بچے کی پیدائش کا وقت ہے تو پہلے سے ہی ایک گڑھا تیار کر کے رکھا جاتا تھا. اور جب وہ یہ دیکھتے تھے کہ بیٹا ہے تو اسے اس گڑھے میں نہیں ڈالتے تھے. بیٹی ہوتی تھی تو زندہ بچی کو ہی اس گڑھے میں دفن کر دیا کرتے تھے. اس بات سے بالکل بے بہرا کہ وہ بالکل نومولود ہے، بہت چھوٹی بچی ہے، اسے وہ زندہ دفن کر دیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے اس بات کو، اس ظلم کو دیکھتے ہوئے اپنے غصے کا، اپنے غضب کا اظہار سورہ تکویر میں فرمایا ہے، آیت نمبر 8 اور 9 میں. اللہ تعالیٰ یوں ارشاد فرما رہے ہیں، اور جب اس بچی سے جو زندہ دفنا دی گئی ہو پوچھا جائے گا کہ کس گناہ کے سبب وہ قتل کر دی گئی تھی. یہاں اللہ تعالیٰ اپنے غضب کا اظہار کر رہے ہیں اور معاشرے کے اس ظلم کی منظر کشی فرما رہے ہیں. اور یہ جو کفار مکہ تھے، یا جو یوں کہہ لیجئے کہ جو جتنے بھی قیامت کا انکار کرنے والے لوگ تھے، جن کا عقیدہ معاد یعنی حیات بعد الموت کا عقیدہ بہت کمزور تھا یا آج بھی ہے، ان کی طرف بھی بہت باقاعدہ طور پر اللہ تعالیٰ نے مخاطب ہو کے فرمایا ہے کہ ایسا نہیں سمجھنا کہ قیامت قائم نہیں ہوگی، یقیناً قیامت نے تو قائم ہونا ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ اس بچی سے یہ سوال پوچھیں گے جس کو زندہ دفن کر دیا گیا تھا کہ تجھے کس گناہ کی سزا ملی تھی، تجھے کس گناہ کے سبب قتل کر دیا گیا تھا. اور یہاں یہ بھی مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اتنے غضبناک ہوں گے اس دن، اور اس بچی کے والدین پہ اتنے نالاں ہوں گے اللہ تعالیٰ کہ بچی سے ڈائریکٹ سوال پوچھیں گے، اس معصوم سے ڈائریکٹ مخاطب ہوں گے. اللہ رب العالمین اس کے والدین سے بات بھی کرنا گوارہ نہیں کریں گے. اس بچی کے والدین کو اللہ تعالیٰ منہ تک نہیں لگائیں گے، ان سے خطاب فرمائیں گے ہی نہیں.
اس معصوم سے سوال پوچھیں گے کہ آخر کیا وجہ تھی. تو سوچیے جب وہ بچی بتائے گی کہ اللہ تعالیٰ میرا صرف یہ قصور تھا کہ میں بیٹی تھی، تو اس کے والدین کے ساتھ پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کرنا ہے. یہ ان کا قصور ہوگا، اللہ تعالیٰ ان سے بات تک کرنا پسند نہیں کریں گے. یہ جو بیٹا اور بیٹی ہے نا، یہ اللہ رب العالمین کی خاص عطا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی خاص دین ہے. اس میں کسی کا اختیار نہیں ہوتا، اس میں کسی کا کوئی عمل نہیں ہے، کوئی دخل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ شورى میں صاف لفظوں میں فرمایا ہے، آیت نمبر 49 میں اور 50 میں، اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں اور زمین کی. وہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے، عطا کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے بیٹیاں، اور عطا کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے بیٹے، یا ملا جلا کر دیتا ہے ان کو لڑکے اور لڑکیاں، اور کرتا ہے جس کو چاہتا ہے بانجھ. بے شک وہ جاننے والا، قدرت والا ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ کی یہ 4 ہی نظام ہے نا. یا رب العالمین کسی کو اولاد کی صورت میں بیٹیاں عطا فرمائیں گے، یا کسی کو بیٹے عطا فرمائیں گے، کسی کو ملا جلا کے بیٹیاں بیٹے عطا فرمائیں گے، اور جس کو چاہیں گے اپنی حکمت سے نہیں دیں گے. اس کے بدلے میں اس کو نہ جانے اور کون سی نعمتیں عطا فرمائیں گے. یہ اس کی حکمت ہے. وہ فرما رہا ہے کہ وہ بے شک وہ جاننے والا ہے، قدرت والا ہے. وہ بہترین جانتا ہے کس کو کیا دینا ہے، کس کو کس طرح دینا ہے، اور کس کو کیا نہیں دے کے کون سے انعاموں سے نوازنا ہے. کیا اکرام اس کے لیے رکھا ہے اس نے، ہمیں نہیں پتہ. وی نیور نو. یہ اس کی حکمتیں ہیں. وہ قادر ہے ہر چیز کے اوپر، وہ قدرت رکھنے والا ہے. جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کی اہمیت کا اظہار فرما رہے ہوتے ہیں نا اپنے خطبات میں، تو جو ترتیب ہوتی ہے وہ بہت اہمیت کی حامل ہوتی ہے. یہاں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وہ چاہتا ہے جس کے لیے عطا کرتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے بیٹیاں. یہاں اللہ نے بیٹیوں کو دیکھیے آپ کہ مقدم فرمایا ہے. اللہ نے پہلے فرمایا ان کو. بیٹیوں کو اللہ تعالیٰ نے مؤخر نہیں کیا ہے، اللہ نے ان کو آخر میں نہیں رکھا ہے، ان کو پیچھے نہیں کیا ہے، بیٹوں کے اوپر انہیں مقدم کیا ہے. یعنی اللہ رب العالمین اس بات سے بے نیاز ہے. بیٹیوں کو اللہ نے یہاں اہمیت عطا کی ہے، کیونکہ عرب میں جو جاہل معاشرہ تھا، جو جاہل سوسائٹی تھی، جو طبقہ بالکل ہی نسب سے پاک اور ان ساری چیزوں سے برائیوں میں مبتلا جو لوگ تھے، وہ بیٹیوں کو برا سمجھا کرتے تھے. اللہ نے یہاں احساس دلایا کہ بیٹیاں بری چیز نہیں ہیں. دیکھیں اللہ نے مقدم کیا اس کو. ترتیب سے اندازہ کیجئے. تو اللہ رب العالمین نے بہت ہی محبت کے ساتھ یہاں ذکر فرمایا کہ یہ تو اس کی حکمت ہے. تو یہ لوگ کیوں برا مانتے ہیں ان چیزوں کو، یہ کیوں برا سمجھتے ہیں ان چیزوں کو. یہ ان کی جہالت تھی. صرف جہالت کی بیس پر ان چیزوں کو برا سمجھتے تھے. ان کی حالت یہ ہوا کرتی تھی، ان کے چہرے سیاہ ہو جایا کرتے تھے. انہیں اس قدر تکلیف ہوا کرتی تھی جب ان کے پاس بیٹی آیا کرتی تھی. اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل آیت نمبر 58 اور 59 میں یوں ارشاد فرمایا، اور جب خبر دی جاتی ہے ان میں سے کسی کو بیٹی کی تو پڑ جاتا ہے اس کا چہرہ سیاہ، اور وہ اندر ہی اندر گھٹنے لگتا ہے. وہ ہوا کظیم یعنی اندر ہی اندر گھٹنا، اندر ہی اندر. اور یہاں آپ یہ دیکھیں لفظ کو دیکھیں کہ بشرا و اذا بشرا خبر کے لیے بھی ہوتا ہے، اور بشرا بشارت کے لیے بھی ہوتا ہے. اور بشارت کا معنی عربی میں خوشخبری کے سنس میں ہوتا ہے، کہ جب انہیں خوشخبری دی جاتی ہے، جب انہیں یہ اچھی خبر دی جاتی ہے، انہیں بشارت دی جاتی ہے، انہیں خبر دی جاتی ہے. یہ صرف خبر نہیں تھی، یہ ایک خوشخبری تھی، اچھی خبر تھی، گڈ نیوز تھی. جب انہیں یہ اچھی خبر دی جاتی ہے، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ ان میں سے کسی کو، بِالْأُنْثَى کہ ان کو ایک مؤنث ہوئی، ایک بیٹی پیدا ہوئی ان کے گھر، ظَلَّ وَجْهُهُ چہرے سیاہ ہو جاتے تھے، مُسَوَّدًا وَهُوَ كَظِيمٌ تو ان کے چہرے سیاہ ہو جاتے تھے اور وہ اندر ہی اندر گھٹنے لگتے تھے. قزیم کا مطلب ہوتا ہے اندر ہی اندر گھٹنے لگنا، اندر ہی اندر گھٹن محسوس کرنا، گھلنا، دکھ کرنا. اور آگے فرما رہے اللہ رب العالمین، چھپتا پھرتا ہے لوگوں سے اس برائی سے جس کی خبر دی گئی اسے. وہ اسے برائی سمجھتے تھے، وہ اسے برا سمجھتے تھے، وہ اپنی ذلت محسوس کرتے تھے ان بیٹیوں کو. ہو یہ بوجھ کہاں سے آ گیا، ہو یہ ذلت کہاں سے آ گئی، او ہو بیٹا ہوتا تو میری عزت بڑھتی، میرا وقار بڑھتا. آیا زندہ رہنے دے اسے ذلت برداشت کر کے، یا گاڑ دے اسے مٹی میں. دیکھو بہت برا ہے جو یہ تجویز کرتے ہیں. الا ساء ما یحکمون. اللہ رب العالمین صاف لفظوں میں فرما رہے ہیں کہ یہ ان کا معاشرہ تھا، یہ ان کی پکچر اللہ نے ہمیں سورہ نحل میں بیان فرمائی ہے. اس قسم کی ان کی ذہنیت تھی، اس قسم کا ان کا معاملہ تھا. تو یہ چیز ہمیں یہاں پہ محسوس ہوئی، یہ چیز ہم یہاں پہ پڑھ رہے ہیں. پھر اسی قسم کا ایک اور جو ہمیں ایک اور جگہ پر بھی اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے، ان کی اسی برائی کو، جو یہ بیٹی جب پیدا ہوتی تھی اور ان کو یہ خوشخبری دی جاتی تھی تو ان کا ظاہر سی بات ان کا چہرہ اتر جایا کرتا تھا، انہیں دکھ ہوا کرتا تھا. اس کا بیان اللہ رب العالمین نے سورہ زخرف آیت نمبر 17 میں بھی فرمایا. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدٌ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسَوَّدًا وَهُوَ كَظِيمٌ.
یہاں جو بیان اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ بھی اسی قسم کا ہے. حالانکہ جب خوشخبری دی جاتی ہے ان میں سے کسی کو اس لڑکی کی جو اس نے بیان کی ہے رحمان کے لیے مثال، تو پڑ جاتا ہے اس کا چہرہ سیاہ اور وہ غم سے گھٹنے لگتا ہے. یہاں جو رحمان کے لیے مثال سے مراد ہے، یہ کہا کرتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. ان کے ذہنوں میں جو مشرکین مکہ تھے، جو کفار مکہ تھے، ان کے ذہنوں میں یہ چیز گڑ گئی تھی کہ یہ جو فرشتے ہیں نا، یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں. تو ان کے ذہنوں میں یہ چیز رہا کرتی تھی، ان کے دماغوں میں. اور یہ جو الٹی سیدھی جو یہ مورتیاں بنایا کرتے تھے اور اس قسم کی چیزیں مؤنث جتنی بھی ہوتی تھیں ان کو اللہ سے منسوب کر دیا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ رحمان کے لیے تو یہ جو انہوں نے جو مثال بنا کے رکھی ہوئی ہے نا، جب ان کو اس کے بارے میں خوشخبری دی جاتی ہے، اس بچی کے بارے میں، اس لڑکی کے بارے میں ان کو خوشخبری دی جاتی ہے، تو پھر ان کے چہرے سیاہ ہو جاتے ہیں اور یہ اندر غم سے گھٹنے لگتے ہیں. تو ان کا یہ طریقہ کار ہوا کرتا تھا. انہیں تکلیف ہوا کرتی تھی، جبکہ اللہ رب العالمین نے بیٹا اور بیٹی بلا امتیاز بلا تفریق کے تخلیق فرمایا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بلکہ ترتیب سے ہمیں بتایا، جو میں نے ابھی آپ کے ساتھ جو ذکر کیا ہے جس آیت کا، کہ اللہ نے تو ترتیب کے ساتھ بیان فرمایا. تو ان کی یہ حالت ہوا کرتی تھی. بہت زیادہ جہل تھا، بہت زیادہ پریشانیاں تھیں، بہت زیادہ ان کے پاس اگر قحط سالی ہوتی تھی یا بہت ان کے پاس کوئی معاملات اگر خراب ہوتے تھے، بگڑے ہوئے ہوتے تھے، بارش نہیں ہو رہی ہے، فصل نہیں اگ رہی، تو یہ کیا کرتے تھے، بعض اوقات اپنے بیٹوں کو بھی دفن کر دیا کرتے تھے. اور وہ کس وجہ سے کیا کرتے تھے؟ خرچ کے خوف سے زندہ دفن کر دیتے تھے. یعنی ان کو یہ ہوتا تھا کہ اب ہم پالیں گے کہاں سے، ہم سنبھالیں گے کہاں سے. اس چیز کا رد اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ نے منع فرمایا کہ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 31 میں، اور نہ قتل کرو اپنی اولاد کو خوف سے مفلسی کے، ہم رزق دیتے ہیں ان کو اور تم کو بھی، بے شک ان کا قتل کر ڈالنا ہے جرم بہت بڑا، خطن کبیرن، بہت بڑی یعنی کہ خطا کا کام ہے، بہت بڑا جرم ہے جو یہ کر رہے ہیں، یہ مت کرو، یہ غلط ہے. یہ اب بارش نہیں ہو رہی، فصل نہیں اگ رہی، تجارت میں ان کو کچھ نہیں بات بن رہی، اولاد آ گئی، اب ان کو یہ دکھ ہوتا تھا، اوہ اب ہم اس کو پالیں گے کہاں سے. اس کو مار دیا کرتے تھے، اس کو بالکل قتل کر دیا کرتے تھے. نہیں اللہ پہ بھروسہ کرتے تھے، اللہ کو اپنا حامی و ناصر نہیں جانتے تھے، بچے اپنے قتل کر دیا کرتے تھے. اور دوسری چیز ان کے یہاں جو رائج تھی وہ کیا تھی کہ یہ بچوں کو اس وجہ سے بھی قتل کیا کرتے تھے کہ بتوں کے نام پر، یعنی جو ان کے اندر جو مشرکانہ رسومات تھی نا، اس میں ایک یہ رسم بھی تھی کہ جس طرح یہ جانوروں کو چڑھاوے کے طور پر دیا کرتے تھے بتوں کو. کئی طرح کے ان کے بت ہوتے تھے، کوئی ان کی روزگار کا ہوتا تھا، کوئی بارش کا ہوتا تھا، کوئی ان کی شادی بیاہ کا ہوتا تھا وغیرہ. تو یہ بچوں کو بھی ان کے نام پر کیا کرتے تھے، سیکریفائس کیا کرتے تھے. تو سورۃ الانعام ہے اس کی 137 آیت میں اللہ رب العالمین نے اس کام سے منع فرمایا تھا. اور اسی طرح خوشنما بنا دیا ہے بہت سے مشرکوں کے لیے قتل کرنا اپنی اولاد کا ان کے شریکوں نے. یعنی جو شیطان جن کو شریک ٹھہراتے تھے نا، وہ اللہ کے ساتھ جن بتوں کو شریک ٹھہراتے تھے، تو ان کے دماغوں میں ایک فلسفہ ہوتا تھا کہ ہم اپنے بچوں کو قتل کر دیں گے، ان کی راہ پہ سیکریفائس کر دیں گے، ان کے نام پہ ان کو ڈیووٹ کر دیں گے قتل کر کے. تو وہ ہمارے جن کو شرک کے لیے اللہ کا شریک ٹھہراتے تھے، ان کے بت، ان کے خدا خوش ہوتے تھے، ہم سے وہ راضی ہوں گے، ہم سے وہ خوش ہوں گے. تو اس برائی کو، اس گناہ کو شیطان نے بہت خوشنما بنا دیا تھا ان کے لیے، تاکہ ہلاکت میں ڈال دیں انہیں اور تاکہ خلط ملت کر دیں ان پر ان کے دین کو. تو یہ شیطان نے ان کے ذہنوں میں یہ چیز بٹھا دی تھی تاکہ ان کے سامنے یہ چیز جو ہے، یہ برائی جو ہے، یہ اچھی کر کے بیان کی جائے اور ان کا دین خراب کر دیا جائے، ان کے جو عقائد ہیں وہ بالکل خلط ملت ہو جائیں. اور اگر چاہتا اللہ تو نہ کرتے وہ ایسا. اگر اللہ تعالیٰ ان کو روکنا چاہتے نا تو وہ ایسا نہیں کر سکتے تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے انہیں چھوٹ دی تھی، ڈھیل دی تھی کہ ٹھیک ہے تم جو کر رہے ہو تم کرو، تم اپنی جو طغیانیاں ہیں تمہاری، جو کفر کی اور شرک کی، تم بڑھ رہے ہو آگے، ٹھیک ہے بڑھو، سو چھوڑ دو ان کو اور جو کچھ جھوٹ وہ باندھتے ہیں. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ بس آپ چھوڑ دیجئے، فذرہم وما یفترون، بس ٹھیک ہے آپ ان کو جانے دیں، ان کو چھوڑ دیں، اور جو یہ افطرا اللہ پہ باندھتے ہیں تو یہ افراد کرتے ہیں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیجئے، آپ ان کو جانے دیجئے، ان کو مت ڈرائیں، یہ جو کر رہے ہیں ان کو کرنے دیجئے. مطلب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ان کے شیطانوں نے کیونکہ خوبصورت بنا دیے اس عمل کو، تو ان کو ڈھیل دے دی گئی ہے، اب یہ جو کر رہے ہیں ان کو کرنے دیں.
تو ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ بہت سارے لوگ اولاد کو فقر و فاقہ کے ڈر سے مار دیا کرتے تھے، جیسے سورہ بنی اسرائیل میں ذکر آیا ہے. پھر اسی طریقے سے جیسے سورہ انعام کی 151 آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا، جہاں پر اللہ نے حرام چیزوں سے منع فرمایا ہے اور حکم دیے ہیں کچھ، وہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا اور نہ قتل کرو اپنی اولاد کو مفلسی کے اندیشے سے. یعنی جو ان کو جو مفلسی کا خوف تھا، خطرہ تھا، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ، یعنی ان کو مفلسی کا جو خدشہ تھا، جو ان کو خوف تھا کہ اب ہم کہاں سے پالیں گے، کیسے اولاد کو پروان چڑھائیں گے، تو وہ مار دیا کرتے تھے اس خوف سے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم ہی رزق دیتے ہیں تم کو اور ان کو بھی. تو بات ختم ہو گئی نا کہ اللہ تعالیٰ نے جب اس چیز کا اختیار اپنے ہاتھ میں لے رکھا ہے، تو پھر غربت کے ڈر سے اور فقر و فاقہ کے ڈر سے آج کے دور میں بھی اگر کوئی ماں باپ یہ قدم اٹھاتے ہیں یا یہ سوچتے ہیں تو یہ بہت ہی سختی کے ساتھ منع کیا گیا ہے. قرآن نے اس پہ گفتگو فرمائی ہے، قرآن نے منع فرمایا ہے. عہد جاہلیت کی کئی باتیں، کئی چیزیں آج بھی ریپیٹ ہو رہی ہیں، آج بھی چل رہی ہیں ہماری سوسائٹی میں. بچیوں کو زندہ گاڑ دیا جاتا تھا، بچیوں کو قتل کر دیا جاتا تھا، بچیوں کے حقوق مار لیے جاتے تھے، بچیوں کو کچھ نہیں سمجھا جاتا تھا. تو آج بھی دیکھیں سوسائٹی میں ہو رہا ہے نا، کئی جگہوں پر ہو رہا ہے یہ سب کچھ، یہ ظلم ہو رہے ہیں اسپیشلی بیٹی کے لیے کہ چہرے سیاہ ہو جاتے ہیں. مطلب لوگ خوش دلی سے مبارکباد دینا پسند نہیں کرتے ہیں، مبارک کے نام پہ اچھا چلو ان شاء اللہ تعالیٰ نیکسٹ ٹائم اللہ بیٹا دے گا. اچھا آپ کے پاس بیٹا نہیں ہے، اچھا چلیں آپ کو اللہ بیٹا بھی دے گا. آپ دیکھیں کسی نے کبھی بیٹے جن کے پاس بہت سارے بیٹے ہوں ان ماؤں کو کبھی اس طرح سے خاص طور پہ ٹوک کر یہ کہا ہے کہ بیٹی نہیں ہے آپ کے پاس، اچھا چلیں انشاءاللہ اللہ آپ کو بیٹی بھی دے گا، چلیں آپ کو بیٹی بھی ہوگی. نہیں کہتا کوئی. اتنا بٹر ٹروتھ ہے یہ ہماری سوسائٹی کا، اتنا بٹر ٹروتھ ہے. اللہ ہمارے لوگوں کو سمجھ دے، عقل دے، سوچنے کی توفیق عطا کرے کہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو دونوں اللہ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں. اللہ جسے چاہتا ہے بیٹی دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹا دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ملا جلا کے عطا فرماتا ہے. یہ اللہ کی اپنی حکمتیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی ساری قدرتیں ہیں. ان کے اندر ہمیں کسی قسم کی ٹانگ نہیں اڑانی چاہیے. وہ جس حال میں رکھے الحمدللہ علی کل حال. حضرت مریم سلام علیہا کی والدہ، حضرت عمران کی زوجہ بیٹے کی دعائیں مانگتی رہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ مجھے ایک نیک بیٹا عطا فرما، میں اسے تیری راہ میں تیری خدمت میں لگاؤں گی. اللہ رب العالمین نے انہیں بیٹی عطا فرمائی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ یہ بیٹی ایک بہت بڑے نبی کی ماں بنے گی، بہت بڑے نبی کی ماں. اولو العزم نبیوں میں ان کا نام آتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام، بی بی مریم سلام علیہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں. اور ان کی والدہ بی بی مریم سلام علیہا کی والدہ کیا دعا کری تھی؟ اللہ مجھے بیٹا عطا فرما. مگر کیونکہ اللہ حکمت والا ہے، اللہ بہترین جاننے والا ہے، اللہ کو ہر چیز پہ مکمل قدرت حاصل ہے، اللہ نے انہیں بیٹا نہیں عطا کیا، اللہ نے انہیں بیٹی عطا کی. اس میں حکمت تھی. ان کی دعاؤں کو اللہ نے اس بیٹی کے اندر سمپ کر دیا کہ میں اللہ تیرے دین کی خدمت کے نام پہ اس کو وقف کر دوں گی، اور میں یوں اور میں وہ بہت دعائیں مانگتی رہیں، مگر اللہ نے جو بہتر سمجھا اللہ نے وہ عطا کیا. تو اس بات پر ہم سب کا ایمان ہونا چاہیے. اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ جو سیاہ ہو جاتے ہیں چہرے اور جو دم گھٹنے لگتے ہیں اور یہ جو گھٹن ہونے لگتی ہے، بیٹیاں کیوں آ گئیں اور بیٹے یوں اور بیٹے ووں، چلو اللہ بیٹا دے گا، کاش میرا بیٹا ہوتا، کاش میری بیٹی نہ ہوتی، یہ سب زمانے جاہلیت کی باتیں ہیں. مسلمانوں کے اندر سے کم یہ زہر، یہ برائی اللہ تعالیٰ دور فرمائے. آمین یا رب العالمین. چلیے آگے مزید یہ کہ مولانا نے بھی وہی بات کی ہے کہ یہ کہنا مشکل ہے کہ سنگ دلی کے یعنی سنگ دلی بڑے پیمانے پر رائج تھی. یہ کہنا بہت مشکل ہے کیونکہ عرب اپنے دشمن سے اپنی حفاظت کے لیے دوسروں کی بنسبت کہیں زیادہ اولاد کے محتاج تھے اور اس کا احساس بھی رکھتے تھے. وہی بات میں نے آپ سے کہی نا کہ ان کو مین پاور کی ضرورت تھی، اور جو اچھے لوگ تھے، جو حسب نسب والے خاندان تھے، وہ بیٹے اور بیٹیوں میں تفریق نہیں کیا کرتے تھے. تو اپنی بیٹیوں کو بھی جنگ کے لیے تیار رکھتے تھے، جیسے کہ صحابیات کے قصوں میں ہمیں ملتا ہے، رائٹ. پھر ایک اور وہاں پر جو نظام تھا وہ تھا عصبیت کی بنا پہ. عصبیت یعنی کہ جو نسب کی بنا پہ ہوتا ہے، جو اپنے خاندان کی سپورٹ کی بنا پہ ہوتا ہے. اس کے بارے میں بھی اس سوسائٹی میں جو ہے ہمیں کچھ معاملات ملتے ہیں کہ سگے بھائیوں، چچیرے بھائیوں، یہ جو یعنی چچا زاد وغیرہ، کزنز وغیرہ، کنبے قبیلے کے لوگوں کے جو باہمی تعلقات کا معاملہ ہے، یہ تو خاصے پختہ اور مضبوط تھے. یعنی ان کے اندر جو قبیلہ سسٹم تھا، جو ان کا ٹرائبل جو ان کا نظام تھا، وہ بہت مضبوط تھا. ان کے اندر خاندانی عصبیت بہت زیادہ تھی. عصبیہ جو ہے نا، عصبیت کہتے ہیں ایکچولی
گوشت کا جو زیادہ ریشے والا حصہ ہوتا ہے نا اسے عصبہ کہتے ہیں. یعنی جو یوں کہہ لیجیے کہ جو پٹھے آپ نے دیکھا ہوگا اسی سے نکلا ہے اعصابی بیماری، اعصابی کمزوری، یعنی پٹھے جن کے کمزور ہوتے ہیں انہیں اعصابی تکالیف ہوتی ہیں. تو اس سے یہ لفظ نکلا ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بہت زیادہ اپنے نسب کے اوپر، اپنے آباء و اجداد کے اوپر، خاص طور پہ جو آپ کا جو پٹرنل سائڈ ہے، جو آپ کے جو باپ دادا کی سائڈ ہے، اس کے اوپر بہت زیادہ ناز کرنا، فخر کرنا، اس چیز کو عصبیت کہتے ہیں. عصبیت کی بنیاد یعنی اتحاد نسب تھی ان کے پاس. یہ جو عرب معاشرہ تھا، چنانچہ ایک باپ کی نسل سے تعلق رکھنے والے افراد ایک رشتہ اتحاد میں بالکل ایسے ہوتے تھے جیسے پروئے ہوئے ہیں، ایک ساتھ ہوتے تھے، بالکل ایک جیسے ایک رسی میں جیسے دانے پروئے ہوئے ہوتے ہیں نا، اس طرح سے ہوتے تھے. جب کسی قبیلے کی تعداد بڑھ جاتی تھی اور وہ کئی حصوں میں تقسیم ہو جاتا تھا تو یہ لوگ کیا کرتے تھے کہ تمام حصے نا یہ الگ الگ ہو جاتے تھے اور پھر آزادی کے ساتھ زندگی بسر کیا کرتے تھے. یعنی نسلیں بڑھ گئی ہیں، اب یہ لوگ سیپریٹ اپنے لے کر جو ہیں اپنے خاندانوں کو علیحدہ ہو جایا کرتے تھے، آزادی سے زندگی بسر کرتے تھے. لیکن کیا ہوتا تھا کہ جب کوئی خاص موقع ہوتا تھا تو یہ خاص موقعوں پر کیا کرتے تھے، اپنے جن کے مشترکہ مفادات ہوتے تھے ان کی حفاظت کے لیے کیا کرتے تھے، یہ غیر معمولی جو ہے نا فوجی مہم کے لیے بھی ایک دوسرے کو حمایت دیا کرتے تھے، متحد ہو جایا کرتے تھے، ان کا اتحاد ہو جایا کرتا تھا. یعنی اب کوئی غیر معمولی کوئی معاملہ ہوا ہے تو پھر یہ جو علیحدہ سیپریٹ زندگیاں گزار رہے ہوتے تھے سب ایک ہو جاتے تھے، ان کے جو مفاد ہوتے تھے مشترک ہو جاتے تھے، متحد ہو جاتے تھے. ان میں خاندانی عصبیت بہت زیادہ تھی، جڑے رہتے تھے ایک دوسرے کے ساتھ. تو یہ چیز جو تھی یہ بھی ان کے یہاں بہت زیادہ عام تھی. اور یہ جو عصبیت ہے نا اسی بنیاد کے اوپر بیسیکلی یہ جنگ فجار انشاءاللہ تعالی جنگ فجار کا واقعہ ہم آگے پڑھیں گے جب ہم انشاءاللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوی زندگی میں داخل ہوں گے. جب وہ ٹاپکس آئیں گے تو پھر اس میں انشاءاللہ ہم جنگ فجار کو پڑھیں گے. تو یہ جو واقعہ پیش آیا تھا نا یہ بھی ایکچولی خاندانی عصبیت اور مروت کی بنا پر ہی پیش آیا تھا. اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ خاندانی عصبیت اور مروت کی بنا پر جنگ فجار میں شامل تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جو ان کے جو چچا ہوا کرتے تھے انہیں اس جنگ کے دوران تیر تھماتے تھے. یہ کام کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا اس میں. تو جنگ فجار انشاءاللہ تعالی ہم آگے پڑھیں گے کہ کیوں ہوئی تھی، کیا وجہ تھی، وہ ریزنس بھی انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ہم آگے پڑھیں گے اور ہمیں وہ انشاءاللہ تعالی چیز سمجھ میں آئے گی. پھر ان کی اس عصبیت کی بنا پہ نا، یہ قومی عصبیت کی بنا پہ اور قرابت داری کی بنا کے اوپر ان کا ایک پورا نظام چل رہا ہوتا تھا. اور یہ جو جہالت کے دور میں یعنی جب تک اسلام نہیں آیا تھا یہ لوگ اس بات کے اوپر، اس جملے کے اوپر یہ لوگ عمل پیرا تھے کہ انصر اخاک ظالما او مظلوما، انصر اخاک ظالما او مظلوما، یعنی اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ ظالم ہو یا مظلوم ہو. یعنی یہ لوگ ہر وقت ہمہ وقت تیار رہا کرتے تھے کہ کسی بھی طریقے سے جو ہے بھائی کی مدد کرنی ہے ہمیں. اپنے جو ہمارے خاندان والے یعنی ایک قبیلے کا کوئی ایک شخص بھی اگر دوسرے قبیلے سے لڑتا تھا تو پورا قبیلہ اس کے لیے ایک ہو جاتا تھا. وہ پھر جنگ ایک کی نہیں ہوتی تھی، پورے قبیلے اس میں کود پڑتے تھے کہ ہمارے بھائی کو یہ بولا ہے، ہمارے بیٹے کو یہ بولا، ہمارے چچا زاد کے ساتھ یہ ہوا، اس کے ساتھ برا کہ ہم سب تم سے بدلہ لیں گے، ہم سب تمہیں چھوڑیں گے نہیں ہم تمہیں. اور یہ جنگیں کئی سال چلا کرتی تھیں، کئی دہائیاں گزر جایا کرتی تھیں اس سلسلے میں. یہ جو ان کی سوچ ہوتی تھی نا کہ اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہے چاہے وہ مظلوم ہے. یہ مدد کا جذبہ ان کے اندر تھا، حمایت کا جذبہ خاندانی عصبیت کی بنا پہ ان کے اندر تھا، لیکن ان کی سوچ کا زاویہ غلط تھا. یعنی یہ نہیں دیکھتے تھے کہ ہمارا بچہ حق پر ہے یا ہمارا بچہ غلط ہے، یہ حمایت دیتے تھے چاہے وہ غلطی پر ہے چاہے وہ حق پر ہے. اسلام نے آ کر ان کو یہ بتایا، انہیں یہ گائیڈ لائن دی کہ یہ عصبیت یا یہ جو تمہارے اندر جو محبت ہے، جو اجتماعیت ہے، یہ بہت اچھی چیز ہے، یہ تمہاری طاقت ہے، یونٹی از اسٹرینتھ. لیکن ظالم کا ساتھ اس طرح دو کہ اس کو ظلم سے روکو. ظالم اپنے اوپر ظلم کرتا ہے سب سے پہلے. جب وہ کسی پر ظلم کرتا ہے تو ایکچولی وہ اپنے اوپر ظلم کرتا ہے. اس کو اللہ کے یہاں جواب دہی ہوتی ہے، اس کو اللہ کے یہاں اس کی اکاؤنٹیبلٹی کے لیے کھڑا ہونا پڑے گا. تو اللہ تعالیٰ اس کی جب پوچھ کریں گے تو وہ اپنے ہی ساتھ ظلم ہو جائے گا، وہ ظلم اس کے ہی اوپر ہو جائے گا کہ وہ کسی کے اوپر ظلم کر بیٹھا. اٹ مینس کہ وہ ظالم اپنے اوپر ظلم کر بیٹھا. تو اس کو ظلم کرنے سے روکو، ظالم کا ساتھ اس طرح دو اور مظلوم کا ساتھ اس کی حمایت کر کے دو کہ اس کے اوپر ظلم ہو رہا ہے اس کی حمایت کرو. تو اس کے لیے اسلام میں بہت زیادہ جو ہے وہ یعنی بہت زیادہ اس کے اوپر زور دیا گیا کہ مظلوم کا ساتھ ضرور دو، ظالم کو ظلم سے روکو، حمایت کرو. اور کسی کے ساتھ بھی ظلم جبر ہو رہا ہو تو آپ اس کو روکیں، مدد کریں آپ اس کی. اس کی بہت خوبصورت مثال جو ہے نا، یہ ہمیں اسلام کا یہ جو طریقہ ہے کہ
مظلوم کی حمایت کرو. اور یہ آپ کو پتہ ہے زمانہ جاہلیت سے بھی پہلے بھی اسلام کو ظہور نہیں ہوا تھا، اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے ایک بہت خاص قسم کی جو یعنی جو ان کی جو روایتی معاشرت تھی نا، اس زندگی میں ایک طرح سے جو انقلاب آنا تھا، اسلام نے جو انقلاب لانا تھا، اس کا نقطہ آغاز کہاں سے ہوا؟ وہ ہوا حلف الفضول سے. حلف الفضول ایک معاہدہ تھا، انشاءاللہ ہم اس کو بھی آگے جا کے پڑھیں گے. حلف الفضول میں یہ ہوا تھا کہ ایک مظلوم کی حمایت کے لیے نا جتنے ممتاز قبائل تھے، حالانکہ ابھی اس وقت اسلام نہیں آیا تھا، لیکن یہ ان کی اچھائی تھی کہ وہ تمام کے تمام ممتاز قبائل یکجا ہو گئے تھے اور آپس میں انہوں نے ایک معاہدہ طے کر لیا تھا کہ اس مظلوم کو اس کا حق ہم دلوا کے ہی رہیں گے. ایک مظلوم تھا، انشاءاللہ ہم آگے جا کے اس کو پڑھیں گے، اس کی سٹوری پوری، اس کی کیا ہوا تھا اس کے ساتھ، کس طریقے سے اس کا حق مارا گیا تھا. اور پھر تمام قبیلے جو تھے، جو ممتاز قبیلے تھے، بڑے قبیلے تھے، تمام کے تمام ایک ہو گئے تھے اور انہوں نے کہا تھا نہیں، اس مظلوم کی ہم نے حمایت کرنی ہے، اس کو حق دلوانا ہے، اور آج کے بعد دوبارہ کبھی بھی اس طرح کی کوئی کہانی کسی کے ساتھ بھی ریپیٹ نہیں ہونے دیں گے. جو بھی ظلم ہو رہا ہوگا ہاتھ بڑھائیں گے، کیونکہ ہم طاقتور ہیں تو ہم اپنی طاقت سے اس کو روکیں گے. یہ زمانہ جاہلیت میں بھی انہوں نے کیا ہے حلف الفضول کے نام سے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ معاہدہ اس قدر پسند تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب شرف رسالت سے مشرف ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں عبداللہ بن جدعان کے مکان پر ایک ایسے معاہدے میں شریک تھا کہ مجھے اس کے عوض سرخ اونٹ بھی پسند نہیں، اور اگر دور اسلام میں اس عہد و پیمان کے لیے مجھے بلایا جاتا تو میں لبیک کہتا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معاہدہ اس دور میں بھی اس قدر عزیز تھا، اس قدر پسند آیا تھا، کیونکہ اس میں ایک مظلوم کی حمایت کی جا رہی تھی اور طاقتور اپنے ہاتھ سے اس کو روک رہے تھے. یہ اس وقت جہالت میں بھی انہوں نے کیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نا اہلوں کو نا اہلیت نہیں دیتے. اللہ تعالیٰ نے آخر کچھ دیکھا ہی ہوگا تو اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے آخری نبی اور نہایت برگزیدہ نبی ہیں، اللہ کے مطلب اللہ کس قدر محبت فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ بار بار بتانے کی ضرورت نہیں، ہم سب جانتے ہیں. سید الانبیاء ہیں، سید الاولین والآخرین ہیں، محبوب الہی ہیں. ان کی حمایت کے لیے اللہ نے اگر ان لوگوں کو چنا تو یوں ہی نہیں چنا، ان میں کچھ اہلیت تھی، اس بنا پہ ان کو چنا. ان میں بہت جہالت تھی، لیکن جہالت کے باوجود بھی کافی خوبیاں تھیں. بہرحال خوبیوں کا ذکر ہم آگے چل کے کرتے ہیں. پھر یہ تھا کہ ان کے اندر جو شرف و سرداری تھی، وہ ایک دوسرے اس شرف و سرداری کی بنا پر نا ان کے اندر ایک دوسرے سے آگے نکل جانے کا جذبہ بھی بہت زیادہ ہوتا تھا. تو کیا ہوتا تھا کہ یعنی یوں ان کی جو عصبیت کی بنا پر جو جنگیں ہوتی تھیں، جو ان کے جھگڑے ہوتے تھے، جو ان کی لڑائیاں ہوتی تھیں، نسل کی بنیاد پر، نسل کی بنیاد، نسل پرستی کی بنیاد پر ان کے اندر یہ شرف و سرداری کا ایک جذبہ ہمیشہ ڈومینیٹ کیا کرتا تھا. اور پھر اگر کوئی جنگ چھڑ گئی عصبیت کی بنیاد پر تو پھر وہ کئی سال چلا کرتی تھی. اس کی ہمیں مثال اوس و خزرج کے واقعے میں بھی ملتی ہے. اوس و خزرج آپ جانتے ہیں کہ مدینہ کے یہ دو قبیلے تھے، یمنی قبیلے تھے، لیکن یہ مدینہ میں جا کر سیٹل ہو گئے تھے. یہ ہم پیچھے پڑھ کر آئے ہیں سب کچھ. تو یہ اوس اور خزرج جو تھے، ایک کو بنی قریظہ کی حمایت حاصل ہوتی تھی اور ایک کو بنو نضر کی حمایت حاصل ہوتی تھی، اور ندیر کی حمایت حاصل ہوتی تھی، اور وہ یہودی قبائل تھے. تو یہودی قبائل ان کے جو تھے نا مسائل ان کے بگاڑا کرتے تھے، اور ان دو بھائیوں کو آپس میں دوستی اور حمایت نہیں کرنے دیتے تھے. ان کی آپس میں جنگیں چلتی ہی رہتی تھیں، ایک دوسرے سے سبقت لے جانے میں لگے رہتے تھے. پھر جب اسلام آ گیا، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کر لی، تو پھر یہ اوس و خزرج جو ہیں یہ انصاری صحابہ کے نام سے مشہور ہوئے. اور انہوں نے پھر بہت عظمت اللہ نے ان کو عطا کی، انہیں بہت عظمت عطا ہوئی. پھر اسی طرح سے ابس و ذبیان بھی دو قبیلے ہوا کرتے تھے، اور ان کا بھی کچھ اس قسم کا قصہ ہے، اس قسم کا واقعہ ان کا کہ دو گھوڑوں کی بنیاد پر ان کے درمیان میں جنگ ہوئی تھی. وہ جنگ تقریباً 40 سال چلی تھی. تاریخ کی کتابوں میں ہمیں وہ واقعات ملتے ہیں. میرے پاس ابھی اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں اس جنگ کے اوپر آپ سے بات کروں، بہت ڈیٹیل ہو جائے گی. تو ابس و ذبیان بھی جو ہے یہ عرب کے قبیلے ہوا کرتے تھے. ان کے درمیان بس ہمارا گھوڑا فلاں گھوڑے سے آگے کیوں بڑھ گیا، یا ہمارا گھوڑا فلاں گھوڑے کا جہاں پہ وہ پانی پی رہا تھا وہاں سے اس نے کیوں پی لیا، اس بنیاد پر بھی جنگیں ہوا کرتی تھیں ان لوگوں کے درمیان. خیر ابس و ذبیان میں دو گھوڑے ایک دوسرے سے ریس کے دوران آگے نکل گئے تھے. ایک گھوڑا دوسرے گھوڑے سے آگے نکل گیا، جنگ شروع ہو گئی. 40 سال یہ جنگ چلی، کئی لوگ مارے گئے، قبیلے کے کئی لوگ اس میں ختم ہوئے. مگر یہ جنگ چل رہی تھی کیونکہ جہالت تھی، نسلی عصبیت تھی. اپنی نسل، اپنے آباء و اجداد کے اوپر ان لوگوں کے اندر وہ تھی. عصب سے ہی ایکچولی تعصب نکلا، اور تعصب کا مطلب ہوتا ہے نسل پسندی، آباء و اجداد کے اوپر ناز کرنا، جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ آپ اس بنیاد پر ناز نہیں کریں گے.
چاہے آپ کے اگر خاندان والے کے غلط ہیں، آپ کے خاندان والے ظلم کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، آپ کے خاندان والے چاہے جتنے مرضی کرپٹ ہیں، لیکن کیونکہ وہ بہت اعلیٰ ہیں، ان کا خون بہت اعلیٰ ہے، یا وہ بہت معاشرے میں ہم تو یہ ہیں، ہم تو وہ لوگوں میں یہ جو کاسٹ سسٹم ہے، ان کی بنیادوں پہ خود کو سپیریئر سمجھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ البتہ جو تعارف کے لیے جو ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے خود ہم لوگوں کو ڈفرینٹ علاقوں میں، ڈفرینٹ نسلوں میں، ڈفرینٹ قوموں میں، ڈفرینٹ رنگوں میں ہمیں اتارا ہے تاکہ ہم ایک دوسرے کا تعارف بن سکیں۔ تو وہ تعارف کی لحاظ سے آپ بتا سکتے ہیں کہ میں فلاں ملک سے بلونگ کرتا ہوں، فلاں کاسٹ سے، فلاں علاقے سے، فلاں جگہ سے، فلاں صوبے سے، فلاں جگہ سے میں یوں اوریجنیٹڈ ہوں، میں وہاں سے، وہ میرا اوریجن ہے، میں وہاں سے اوریجنیٹڈ ہوں۔ یہ چیز عصبیت نہیں کہلاتی، یہ چیز تعصب نہیں کہلاتی ہے۔ ان چیزوں پر ناز کرنا اور یہ جانتے ہوئے کہ وہ غلط ہیں، یہ چیز تعصب کہلاتی ہے، اور یہ عصبیت سے ہی نکلا ہے، یہ لفظ بھی عصبہ سے ہی نکلا ہے، ٹھیک ہے۔ تو تعصب نہیں ہونا چاہیے ہمارے اندر، جس کو بائسڈ ہو جانا کہتے ہیں، بائسڈ نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے تعارف کے لیے یہ چیزیں، اور سب کو برابری کے حقوق ملنے چاہیے، سب کو برابری کی طرح آپ نے ان کو ڈیل کرنا ہے، برابری پہ ہی رکھ کے سب کو آپ نے دیکھنا ہے، یہ حکم ہے اسلام کا۔ پھر بکر و تغلب، یہ بھی دو قبائل تھے، ان میں بھی جھگڑے لڑائیاں اسی نسلی تعصب کی بنیاد پر، انہی عصبیت کی بنیادوں پر، ان میں بھی کئی واقعات ان کے بھی ملتے ہیں ہم کو، انشاءاللہ آگے چلتے چلتے ہمیں یہ واقعات بھی پڑھنے کو ملیں گے۔ تو یہ چیز ان کے اندر بہت زیادہ تھی، بہت زیادہ ان کے ساتھ معاملے خراب تھے۔ پھر یہ کہ مختلف قبائل ایک دوسرے سے تعلقات کے معاملے میں پوری طرح شکستہ اور ریختہ تھے، یعنی ٹوٹے پھوٹے تھے، ان کے درمیان میں جنگیں رہا کرتی تھیں، ایک دوسرے کے خلاف ہوتے تھے ہر وقت، ایک جنگ شروع ہوتی تھی، نسلیں اس جنگ میں شامل ہو کے قربان ہو جایا کرتی تھیں۔ لیکن بعض دفعہ کیا ہوتا تھا کہ دین کی جو خرافات تھی نا ان کے پاس، یا جو ان کی جو رسومات و عادات ہوتی تھیں، ان کی وجہ سے بعض اوقات ان کی جنگ جو ہوتی تھی اس کی شدت میں کمی آ جاتی تھی۔ جیسے بعض موقعوں پر کیا ہوتا تھا کہ یہ لوگ ایک دوسرے کے وہ بن جاتے تھے، قسم لے لیا کرتے تھے، حلف اور تابعداری کے اصولوں پر مختلف قبیلے جو تھے وہ یکجا ہو جایا کرتے تھے کہ اب کیونکہ تم بھی اسی بت کو پوج رہے ہو، ٹھیک ہے، ہم بھی اسی بت کو پوج رہے ہیں، تو ایک دوسرے کے نا موالا بن جایا کرتے تھے، یعنی دوستی ہو جاتی تھی ان لوگوں کے درمیان۔ اور خاص طور پہ جو حرام مہینے ہوتے تھے جن میں کہ جنگ منع ہوتی تھی، ان مہینوں میں کیونکہ ان سب کو یہ ہوتا تھا کہ جو بازار لگا کرتے تھے، جو وہ موقع ہوا کرتے تھے جن میں کہ ان کو کچھ کمائی کا ان کا بنتا تھا، کہ تجارت پیشہ لوگ تھے، تو حرام مہینوں میں کیونکہ جنگیں منع ہوتی تھیں تو تجارت کے لیے رستے کھل جایا کرتے تھے، تو ان مہینوں میں یہ جنگیں روک دیا کرتے تھے، اور کمائی کے لیے بیچارے جو ہیں ان لوگوں کو تھوڑا بہت حصول معاش کے لیے ان لوگوں کو ایک مدد مل جایا کرتی تھی کہ اب جنگیں کیونکہ رکی ہوئی ہیں تو چلو اس بنیاد پر ہم بھی حصول معاش کریں گے، تم بھی حصول معاش کرو، ابھی ہم ذرا رک جاتے ہیں۔ ان کی اجتماعی حالت بہت ہی ضعف و بے بصیرتی کی پستی میں گری ہوئی تھی، جہل اپنی تنابیں تانے ہوئے تھا، اور خرافات کا دورہ تھا۔ لوگ جانوروں جیسی زندگی گزار رہے تھے، عورت بیچی اور خریدی جاتی تھی، اور بعض اوقات اس سے مٹی اور پتھر جیسا سلوک کیا جاتا تھا۔ قوم کے باہمی تعلقات کمزور بلکہ ٹوٹے ہوئے تھے، اور حکومتوں کے سارے عزائم اپنی رعایا سے خزانے بھرنے یا مخالفین پر فوج کشی کرنے تک محدود تھے۔ اس میں غلاموں کا حال بھی بہت برا تھا۔ جو ہم سوسائٹی کی بات کریں گے تو غلاموں کا یہاں کیونکہ ذکر نہیں ہے، اس لیے میں غلاموں پہ زیادہ بات نہیں کروں گی۔ آپ جانتے ہیں کہ ان کی زندگی کا معاملہ کیا تھا، آخری سانس تک بھی وہ اپنے مالک یا جس کے قبضے میں ہوا کرتے تھے، آخری سانس تک بھی اس کے ہی اختیار میں رہتے تھے جب تک کہ آزاد نہ ہو جائیں۔ پھر اسلام آیا اور اسلام نے چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر غلام آزاد کرنے کا حکم دیا۔ یا رسول اللہ قسم ٹوٹ گئی، کیا کریں؟ غلام آزاد کر دو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے عبادات میں کچھ غلطی ہو گئی، کیا کریں؟ غلام آزاد کر دو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فلاں شخص کو قتل کر دیا تھا، کیا کفارہ ادا کریں؟ غلام آزاد کر دو۔ تو غلاموں کو آزاد کرتے 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 کئی سلطنتوں کے سردار، کئی سلطنتوں کے تاجدار بن گئے یہ غلام۔ یہ اسلام کی شان ہے، یہ اسلام کی مہربانی تھی۔ اس سے پہلے کا حال بہت برا تھا غلاموں کا، کیونکہ یہاں پہ ذکر نہیں ہے اس لیے میں ڈیفینیٹلی اس وقت اس کے اوپر نہیں جاؤں گی، بہت لمبا ہو جائے گا ورنہ میرا یہ ٹاپک۔ پھر ان کی اکنامک جو سچویشن تھی، ان کی اقتصادی حالت کیسی تھی، وہ اجتماعی حالات کے تابع تھی، یعنی جو ان کا جو سوشل پرابلمس تھے نا، وہ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی افیکٹ کرتے تھے ان کی اکانومی کو۔ ظاہری بات ہے جس کنٹری میں، جس علاقے میں، جس جگہ پر امن نہیں ہوتا وہاں اکانومی جنریٹ نہیں کرتی ہے، ظاہر سی بات ہے۔ جہاں پر لا اینڈ آرڈر کی کوئی سچویشن نہیں ہو وہاں پہ کوئی انویسٹ کرنا پسند نہیں کرتا ہے۔ ان کو صرف اس وقت سہولت ملا کرتی تھی، انہیں اس وقت آسانی ملا کرتی تھی جب ان کے پاس حرمت والے مہینے آ جاتے تھے، امن و سلامتی کی وجہ سے۔ پھر ان کو آبویسلی
ایک گارنٹی مل جاتی تھی کہ بھئی اب حرمت والے مہینے، اب جنگیں رکی ہوئی ہیں تو اب ہم جو ہے نہیں کریں گے کسی قسم کا بھی کوئی خون خرابہ. تو اس وقت ان لوگوں کی اکانومی تھوڑی بہت جنریٹ کر جایا کرتی تھی، تھوڑا بہت ان کے پاس بیچاروں کے پاس کھانے پینے کا اور اپنی زندگی گزارنے کا تھوڑا ماحول بن پاتا تھا، ان کی آمدنی میں اضافہ ہوتا تھا یا تھوڑا بہت بیلنس ہوتی تھی ان کی سچویشن، تھوڑا سا یہ سیٹل ہوتے تھے اپنے معاملات میں. یہ فرمایا جا رہا ہے نا کہ یہی وجہ ہے کہ صرف حرام مہینوں میں ہی عرب کے مشہور بازار عکاظ، ذی المجاز اور مجنہ وغیرہ لگتے تھے. تو یہ اسلام سے قبل یہ وہ جگہیں تھیں ایکچولی جہاں پر مشرکین کے بازار ہوا کرتے تھے. عکاظ میں بھی ایک لگا کرتا تھا، بازار لگا کرتا تھا، ذی المجاز بھی اور مجنہ بھی، یہ جگہیں تھیں مشرکین مکہ کی. ٹھیک ہے، تو مشرکین کی ایکچولی ناٹ اونلی مکہ کے مشرکین، مطلب پورے عرب کے مشرکین، یہ مختلف مقامات پر یہ بازار لگا کرتے تھے. تو یہ وہاں پر ایام حج میں خرید و فروخت کیا کرتے تھے. صحابہ کرام کو ایک مرتبہ اندیشہ لاحق ہوا کہ ایام حج میں خرید و فروخت کر کے وہ گنہگار ہو جائیں گے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو اس زمن میں اللہ رب العالمین نے، مطلب ان کو یہ خوف تھا کہ اب ہم، کیونکہ حج کے دن ہیں، ہم ان کاموں میں لگ جائیں گے تو نہ جانے پھر ہمارے ساتھ جو ہے وہ کیا معاملہ ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 198 میں پھر ان کو جو ہے اجازت دی تھی کہ نہیں، ایسا نہیں ہے کہ آپ نہیں کر سکتے. ایک آیت پھر نازل ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ فرمایا تھا کہ زمانے حج میں تجارت جو ہے وہ حج کو فاسد نہیں کرتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کر سکتے تھے. پھر ان کو اس چیز کی اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ آیت نمبر 198 میں اجازت دے دی تھی. البتہ یہ ہے کہ مناسک حج کو شرعی طریقے سے مطلب اگر کیا جائے تو کوشش کرنی چاہیے. افضل یہی ہے کہ حج میں دھیان عبادات اور مناسک حج پر ہی رہے. لیکن اللہ نے یہ وضاحت فرما دی تھی کہ زمانہ حج میں تجارت حج کو فاسد نہیں کرتی. ٹھیک ہے، جبکہ مناسک حج کو آپ شرعی طریقے سے ادا کر رہے ہیں، کسی قسم کی آپ جو ہے وہ دنیاوی چیزوں میں جو ہے اپنے مناسک حج کو سیکریفائز نہیں کر رہے ہیں، آپ کہیں آپ ڈائیورٹ نہیں ہو رہے ہیں، وہ سب ادا ہو رہے ہیں. اس کے ساتھ تجارت ہو رہی ہے، آپ تجارت کرنا چاہ رہے ہیں تو ایام حج میں یہ جائز ہے. لیکن اولاً یعنی افضل یہی ہے کہ حج میں ہی دھیان رہے، عبادات اور مناسک حج کی طرف سے آپ کا دھیان نہ بٹے. تو یہ آیت سورہ بقرہ 198 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی. اس طرح سے صحابہ کرام کا یہ جو اندیشہ تھا، یہ جو فکر تھی ان کی، وہ ختم ہوئی اسلام آ جانے کے بعد. اس سے پہلے یہ ان کا یہ طریقہ ہوا کرتا تھا کہ جو ایام حج تھے ان میں یہ بازار لگا کرتے تھے، یا پھر حرام مہینوں میں یہ بازار لگا کرتے تھے. حرام مہینے وہی حرمت والے مہینے جن کا قرآن کریم میں بھی ذکر آیا ہے، آپ جانتے ہیں، محرم اور رجب اور ذی القعدہ اور ذی الحج، یہ 4 حرمت والے مہینے تھے. ٹھیک ہے، تو یہ شروع سے ہی اس چیز کو مانتے آ رہے تھے کہ حرمت والے مہینے. جہاں تک صنعتوں کا معاملہ ہے تو عرب اس میدان میں ساری دنیا سے پیچھے تھے. آپ جانتے ہیں بیرن لینڈ تھا تو اتنی زیادہ وہاں پر انڈسٹریز نہیں تھیں. بس کپڑے کی بنائی اور چمڑے کی دباغت وغیرہ جو تھا، اس کی شکل میں چند صنعتیں جو تھیں وہ بھی زیادہ تر کہاں پر تھیں؟ یمن میں تھیں یا ہیرا میں تھیں. جو ہیرا آپ کو پتہ ہے وہ جو عراق کی سائڈ کا جو علاقہ تھا وہ بھی اس وقت عرب میں ہی شامل تھا، جزیرۃ العرب کا ہی حصہ تھا. تو یہ صنعتیں جو تھیں ہیرا میں تھیں یا یمن میں تھیں، یا پھر شام سے جو ایریاز کنیکٹڈ تھے، جو ملک شام تھا، ہم نے پڑھا تھا شام اس وقت بہت بڑا علاقہ تھا، تو وہاں کی جتنی بھی قریب کے جو علاقے تھے ان میں یہ والی جو تھیں انڈسٹریز تھیں وہاں پہ موجود تھیں. اندرون عرب جو عرب کا جو اندرون کا جو علاقہ تھا، وہاں پر کھیتی باڑی اور غلہ بانی کا کسی قدر رواج تھا. جیسے مدینہ کی زمین جو تھی تھوڑی سی سرسبز تھی، اور طائف کے علاقے جو تھے وہ تھوڑے سے سرسبز تھے. باقی جو اس طرف کے جو علاقے تھے جہاں پر تہامہ کے پہاڑ، وہ سب بیرن تھے، وہ بیرن لینڈز تھے. تو علاقہ کہیں اندرون عرب میں کھیتی باڑی وغیرہ کا اور غلہ بانی وغیرہ کا کسی قدر رواج تھا. ٹھیک ہے، اور عورتیں جو تھیں وہ سوت کاٹتی تھیں، یعنی وہ جو دھاگے کا جو کام ہوتا ہے وہ کیا کرتی تھیں. اس سے جو بھی مال وہ بیچاریاں کلیکٹ کیا کرتی تھیں وہ زیادہ تر کیا ہوتا تھا کہ بس لڑائیوں کی اور جنگوں کی نظر ہو جایا کرتا تھا. لہٰذا ان کے پاس نہایت فقر ہوتا تھا، بھوک ہوتی تھی، اور جو ان کی ضروریات ہوتی تھیں وہ پوری نہیں ہو پاتی تھیں. یہاں تک کہ ان کے پاس ضروری کپڑے اور لباس بھی جو تھے وہ صحیح طرح سے اویلیبل نہیں ہوتے تھے، محروم ہوتے تھے یہ لوگ ان چیزوں سے. تو غربت بہت زیادہ تھی. آتے ہیں اب اخلاق کی طرف. یہ ان کی اقتصادی سچویشن تھی جو میں نے آپ کو بتا دیا کہ ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی افیکٹ ہوتی تھی ان کی جو سوشل جو ان کی سچویشن ہوتی تھی اس پر. ٹھیک ہے، ان کی اکانومی پہ وہ چیزیں ڈائریکٹلی افیکٹ کرتی تھیں. اور یہ آج بھی یہ چیز ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھائی جہاں پر بھی اکانومی افیکٹ ہو رہی ہوتی ہے وہ بیسیکلی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن یا پھر جو سوشل کرپشن ہوتی ہے اس سوسائٹی کی، اس کی وجہ سے وہ افیکٹ ہو رہی ہوتی ہے. اخلاق کے معاملات کیا تھے ان کا مورل سٹیٹس کیا تھا؟
وہ یوں تھا کہ دیکھیں اللہ رب العالمین نے جتنے مرضی یہ لوگ، جتنے مرضی عہد جاہلیت میں جتنے مرضی ان کے کام غلط تھے، ان کے اندر جتنی بھی خسیس و رذیل عادتیں موجود تھیں، ان کا جو وجدان تھا، ان کا جو شعور تھا، ان کی جو عقل سلیم تھی نا، وہ بہت زیادہ ہائی تھی. بہت ساری باتیں ان کے اندر بہت اچھی تھیں، ان کے اندر اخلاق فاضلہ موجود تھے، ان کے اندر بہت اچھائیاں تھیں، بہت خوبیاں تھیں، صرف ان کو پالش کرنے کی ضرورت تھی، ان کی ٹیوننگ کرنے کی ضرورت تھی. وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیا میں جب تشریف لائے اور پھر رسالت کی شمع روشن ہوئی، جب ان کو وہ مشرف برسالت ہوئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو پھر انہوں نے ان کی ٹیوننگ فرمائی آپ کی صحبت سے، آپ کی محبت سے، آپ کی شفقت سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو نظر عنایت تھی اس سے. یہ ایسے نیچے لگی ہوئی قوم، ایک بالکل دبی ہوئی قوم ایسے ابھری کہ پوری دنیا میں اس نے روشنی پھیلائی، پوری دنیا پہ چھا گئی. آپ جانتے ہیں تو ان کے ہم وہ دیکھتے ہیں جو ان کے اخلاق فاضلہ تھے، اس پہ تھوڑا سا دھیان دیتے ہیں کہ ان کے اندر کون کون سی ایسی خوبیاں تھیں، کون سی ایسی اہلیت تھی جس کو اللہ رب العالمین جانتے تھے، اور اللہ نے ان میں سے اپنے نبی کو چنا اور ان کے درمیان انہیں مبعوث فرمایا اور ان جیسے لوگوں کو ان کا حمایتی بنایا. تو کیا اہلیت تھی ان کی؟ ان میں سب سے پہلی اور سب سے خوبصورت جو خوبی تھی وہ یہ تھی کہ یہ کرم و سخاوت میں بہت عالیشان کردار کے حامل تھے. یہ اہل جاہلیت کا ایسا وصف تھا جس میں وہ ایک دوسرے سے آگے نکل جانے کی کوشش کیا کرتے تھے. مہمان نواز لوگ تھے، بہت ان کے اندر سخاوت تھی، سخی بے انتہا تھے. اور آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ جتنا سخی عرب ہے، عرب کی سخاوت، عرب کی ہاسپٹیلٹی پوری دنیا مانتی ہے، پوری دنیا جانتی ہے کتنی ہاسپٹیلٹی ہے ان کے اندر، کتنا دینے میں وہ آگے ہیں. ایون آپ اگر کسی عرب کے نیبرز ہوں گے تو آپ اس چیز کو جانتے ہیں کہ عربز جب دیتے ہیں آپ کو ایز اے نیبر، آپ کے پاس اگر کچھ بھجواتے ہیں تو وہ کتنی وافر، کتنی برکت والی مقدار میں بھجواتے ہیں. میں خود اس چیز کو ایکسپیرینس کر چکی ہوں. میری نیبر میں عرب خاتون تھیں، یو کانٹ امیجن کہ وہ کس قدر برکت والا، کس قدر خوبصورت اور کتنا اچھا ان کا جو یہ ہاسپٹیلٹی کا جو ان کا سلسلہ تھا وہ کتنا خوبصورت تھا کہ میں بعض اوقات میں حیران ہو جاتی تھی کہ اللہ نے ان کو کتنی شان دی ہے، اللہ نے ان کو کتنا بڑا دل دیا ہے. اور یہ خالی ان کی بات نہیں تھی، تمام عربس کی بہت خاص خوبی وصف ہے ان کا جو اللہ نے ان کو عطا کیا تھا. مہمان نواز لوگ تھے اور یہ پیغمبرانہ صفت ہے، یہ پیغمبرانہ صفت ہے. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صفت ہے کہ وہ بہت مہمان نواز تھے، بے انتہا. وہ کھانا نہیں کھاتے تھے اکیلے بیٹھ کے جب تک کہ ان کے ساتھ کوئی مہمان شریک نہیں ہو جاتا تو ان کے کھانے میں. سبحان اللہ العظیم، یہ عربس کے اندر یہ کوالٹی تھی. ہم نے یاد ہے پیچھے ایک جنگ پڑھی تھی جو طباست کی جنگ تھی، ہم نے پچھلے اپنے ٹاپکس میں پڑھی تھی. تو وہاں ہم نے دیکھا تھا کہ سارا دن جنگ ہوتی تھی اور رات میں یہ لوگ اپنے اس دشمن کو، طباست کو، یہ کھانا بھجوایا کرتے تھے. یہ کہتے تھے کہ ٹھیک ہے جنگ اپنی جگہ، لیکن کیونکہ یہ ہمارا مہمان ہے لہٰذا مہمان نوازی تو ہم کریں گے، کھانا تو ہم بھجوائیں گے. تو سبحان اللہ العظیم، یہ اتنی عالی شان ان کی کوالٹی تھی کہ یہ پیغمبرانہ صفت تھی. تو یہ ایک دوسرے سے آگے نکل جانے میں یہ فخر محسوس کیا کرتے تھے. عرب کے آدھے اشعار اسی کی نظر ہو گئے. اس وصف کی بنیاد پر کسی نے خود اپنی تعریف کی ہے تو کسی نے کسی اور کی ہے. ان کا حال یہ تھا کہ ان کے پاس اگر سخت سردی کے دنوں میں اور بھوک کے زمانے میں بھی کوئی مہمان آ جایا کرتا تھا اور ان کے پاس سوائے ایک اونٹنی کے کچھ نہ ہوتا تھا، یعنی ان کے کنبے کی پوری کفالت اس اونٹنی کی وجہ سے ہو رہی ہوتی تھی. وہ ان کی زندگی گزارنے کا ایک واحد ذریعہ ہوتی تھی، اس کا دودھ بھی پینا ہے، جس پہ انہوں نے سواری بھی کرنی ہے، جس پر سامان لاد کے انہوں نے تجارت میں بھی استعمال کرنا ہے، یا پھر ان کا ٹوٹلی گزر بسر ہی اس کے ذریعے ہو رہا. یہ ایسی حالت میں کہ سخت سردی اور بھوک ہے، اس میں بھی کوئی مہمان آ گیا تو یہ اس اونٹنی کو ذبح کر دیا کرتے تھے، اس کو حلال کر دیا کرتے تھے اور اپنے مہمان کی مہمان نوازی کیا کرتے تھے. اس سنگین حالت کے باوجود سخاوت کا ایسا جوش ان پر غالب آتا تھا کہ اٹھ جاتے تھے، اپنے مہمان کے لیے اونٹنی کو بھی ذبح کر دیا کرتے تھے، کھلاتے تھے، پلاتے تھے، اکرام کرتے تھے، مہمان نوازی کرتے تھے. ان کے کرم ہی کا نتیجہ تھا کہ یہ لوگ بڑی بڑی مالی دیت بھی دے دیا کرتے تھے. کبھی کسی قبیلے کے کسی فرد نے کوئی قصور کر دیا، کچھ غلطی ہو گئی، اور جو مالدار لوگ ہوتے تھے وہاں پر، اگر وہ اپنے لوگوں کو اب جان چھڑوانی ہے، قصاص دینا ہے، دیت دینی، تو بڑے بڑے دیت کے مال و زر بھی جو ہوتے تھے نا، یہ لوگ ادا کر دیا کرتے تھے کہ چلو ٹھیک ہے اس کے بہاف پہ ہم دے رہے ہیں، اس قصے کو ختم کرو. تو یہ دے دیا کرتے تھے. انہیں فرق نہیں پڑتا تھا، یہ آگے بڑھ کر دوسرے کا ہاتھ روک کے کہتے تھے ہم دیں گے، ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش
کوششیں کیا کرتے تھے. بڑی بڑی خون ریز جنگیں جو ہوتی تھیں اس میں رئیس سردار جو ہوتے تھے وہ ایک دوسرے کے مقابلے پر آ کر یہ کام کیا کرتے تھے. یہ انسانوں کی جو بہبود ہوتی تھی نا بیسیکلی اس میں اپنی مالی استطاعت کو استعمال کیا کرتے تھے. تو یہ ان کا ایک بہت بڑا کارنامہ تھا, یہ ان کی ایک بہت بڑی کوالٹی تھی کہ یہ اپنی جیب کے اوپر بالکل بھی جو ہے نا وہ نہیں کرتے تھے, مطلب کنجوسی نہیں کرتے تھے. کنجوسی اللہ کو بہت ناپسند ہے, بخل اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے. بخیل سے اللہ سخت ناراض ہوتا ہے, اور ان کے اندر بخل نہیں تھا. بہت ہی زیادہ کرم و سخاوت ان کے اندر بھرا ہوا تھا. ان کو دے کے خوشی ہوتی تھی, دے کے خوش ہونے والے لوگوں میں, یعنی یہ ذہنی غریب لوگ نہیں تھے, یہ جیب سے جاہے غریب ہوتے تھے. ذہنی طور پر یہ بہت امیر لوگ تھے, ذہنی طور پہ بہت ان کی وسعت بہت زیادہ تھی ان کی ذہن کی. سبحان اللہ العظیم. اور یہ اتنی خوبصورت کوالٹی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ لوگ اس بنا پر بھی بہت محبوب تھے. جب یہ اپنے محبوب کو ان کے درمیان مبعوث فرمایا, اور یہ بہت ہائی فائی کوالٹی ہے. پھر اسی کرم کا نتیجہ یہ تھا کہ یہ لوگ شراب نوشی پر فخر کرتے تھے. اب شراب کیونکہ اچھی چیز تو نہیں ہے, لیکن ہوتا کیا تھا کہ جب یہ شراب پی لیا کرتے تھے تو کیونکہ یہ اپنے آپ سے بالکل انہیں ہوش نہیں ہوتا تھا, یہ اپنے سینسز میں نہیں ہوتے تھے, اور اس حالت میں یہ زیادہ مال لٹایا کرتے تھے. تو ان کی طبیعت پر نا وہ چیز گراں نہیں گزرتی تھی. مال لٹاتے تھے, بانٹتے تھے, اور بالکل جب اپنے ہوش حواس میں نہیں رہتے تھے تو ایکسٹرا آرڈنری خیر خیرات کرتے تھے. غریب جو آئے ہوئے ہوتے تھے ان میں اپنی بڑائیاں, اب کوئی شاعر آئے ہوئے ہوتے تھے ان کی محفل میں, ان کی تعریفیں کرتے تھے, ان کو اچھے اچھے اشعار ان کے حق میں سنایا کرتے تھے. خوش ہوتے تھے تو اس کو انعام و اکرام سے نوازتے تھے, اور مدہوشی کی حالت میں خوب دیتے تھے. تو اسی بنا پر یہ لوگ کیا کہتے تھے, انگور کو کہتے تھے کہ کرم, اور انگور کی شراب کو کہتے تھے بنت الکرم. بنت الکرم یعنی بنت کہتے ہیں بیٹی کو, بنت الکرم یعنی شراب, کیونکہ وہ اس کا جو بالکل جو ایکسٹریکٹ ہوتا ہے اس کو یہ بنت الکرم کہتے تھے, اور درخت کو ہی کرم کہتے تھے. ٹھیک ہے, تو یہ چیز ان کے اندر بہت زیادہ تھی. بہت وہ کر لیتے تھے, مطلب جوا کھیلتے تھے. پھر یہ کیا کرتے تھے کہ یہ کرم, یہ جو شراب وغیرہ پیتے تھے, شراب پینے کے بعد یہ جوا کھیلا کرتے تھے. ان کا خیال یہ تھا کہ یہ بھی سخاوت کی ہی ایک راہ ہے, کیونکہ جب انہیں نفع ہوا کرتا تھا تو یہ کیا کرتے تھے کہ اس حصے سے جو کچھ بھی بچتا تھا نا اسے مسکینوں میں بانٹتے تھے, اسے بانٹ دیا کرتے تھے, اس کو خیر خیرات کر دیتے تھے. تو کہتے تھے کہ یہ تو اچھی چیز ہے, یہ تو اچھا کام کرتے ہیں ہم, کہ ہم اپنی سینسز میں نہیں ہوتے ہیں, اور اگر ہم یہ جوا اور یہ شراب نوشی کر بھی رہے ہیں تو اس میں سے جو اچھائی کا پہلو نکل رہا ہے وہ یہ نکل رہا ہے کہ ہم مسکینوں میں خیر خیرات کر رہے ہیں. اللہ رب العالمین نے انہیں قرآن کریم میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 219 میں یہ فرمایا کہ ان دونوں کا گناہ ان کے نفع سے بڑھ کر ہے. یعنی ٹھیک ہے, یہ نفع جو یہ محسوس کرتے ہیں کہ نفع تو ہو رہا ہے, اللہ نے اس چیز کو غلط نہیں کہا کہ یہ جو نفع ہے یہ غلط ہے. اللہ نے یہ کہا کہ ان کا گناہ اس نفع سے بڑھ کر ہے. یعنی نفع کا اللہ نے انکار نہیں کیا کہ ہاں نفع تو ہوتا ہے, تم لوگ کرتے ہو, یہ خیر خیرات کرتے ہیں. نہیں, ادا کو اللہ نے پسند تو کیا, لیکن جو اس کے سائیڈ ایفیکٹس تھے کہ معاشرے میں بگاڑ بہت آتا ہے, گناہوں کا رستہ کھلتا ہے, نشے کی حالت میں آدمی قتل و غارت گری پہ اتر آتا ہے, غلط زبان استعمال کرتا ہے, کئی ایسی بد اخلاقیاں اسے سرزد ہو جاتی ہیں جو سوسائٹی پہ غلط امپیکٹ لاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے منع کیا کہ نہیں, اور جوا کہ اس میں حرام کا پیسہ بھی آنے لگتا ہے. ضروری نہیں کہ صرف حلال کا ہی پیسہ, حلال کا تو ہے ہی نہیں, جوا تو ویسے ہی حرام ہے. یعنی کسی بھی طرح سے آپ کو بیٹھے بیٹھے جو کمائی ہو رہی ہے وہ ہے تو حرام ہی ایکچولی, اس میں تو آپ نے قصب حلال تو نہیں کیا ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ اس کا جو گناہ ہے نا وہ اس کے نفع سے بڑھ کر ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ان کی ایک چیز یہ تھی کہ ان کے اندر کرم و سخاوت بہت زیادہ تھی. دوسری یہ کہ وفائے عہد, بہت خوبصورت, بہت امپورٹنٹ, بے انتہا سراہنے والی جو ان کی ایک کوالٹی تھی, ان کا ایک ایٹریبیوٹ تھا, وہ یہ تھا کہ یہ بہت ہی وعدے کے پکے لوگ تھے, زبان کے بے انتہا پکے تھے. ان کے اندر ایفائے عہد کا جذبہ کوٹ کے بھرا تھا, اتنا بھرا ہوا تھا کہ اس کو دین کی حیثیت سمجھتے تھے. اس کو ان کے نزدیک وہ دین کی حیثیت رکھتا تھا کہ ہر حالت میں ہمیں اپنے وعدے کا پاس رکھنا ہے. اور یہ خوبی ایسی خوبی تھی کہ اللہ رب العالمین اس خوبی کو بھی میرے پروردگار نے قرآن کریم میں جا بجا ارشاد فرمایا. یہ خوبی معمولی خوبی نہیں تھی. وعدے کا پابند انسان, وعدے کا جو لحاظ رکھنے والا انسان ہوتا ہے, متقیوں کے درجے پر فائز ہو جاتا ہے. ابھی میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ قرآن کریم کی کئی آیات ہیں, اور یہ چند ہیں, اس کے علاوہ قرآن کریم میں بے شمار آیات ہیں. وہ آپ انشاءاللہ تعالی جیسے جیسے مطالعہ کریں گے آپ کے اللہ تعالیٰ علم میں اضافہ فرمائے. میں نے چند آپ کے سامنے رکھی ہیں. تو ان کے یہاں اس چیز کی بہت اہمیت تھی. اس کی راہ میں اگر ان کو اپنی اولاد کا خون بھی, اپنے گھر بار کی تباہی بھی اگر اتارنی پڑ جاتی تھی نا, تو یہ لوگ ہیچ نہیں کرتے تھے, لوگ ڈرتے نہیں تھے اس بات سے کہ ہماری اولادیں تک قربان ہو جائیں, کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن ہمیں ایفائے عہد کرنا ہے.
وفاداری کرنی ہے۔ اس میں ہم نے ایک ہانی بن مسعود شیبانی جو بنو شیبان سے تھے، ہانی بن مسعود کا قصہ پڑھا تھا نا کہ نعمان بن مضر نے اپنی امانتیں رکھوائی تھیں ہانی بن مسعود کے پاس۔ ہم نے جب ہیرا کی بادشاہی پڑھی تھی تو ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ہانی بن مسعود کو خسرو پرویز نے اپنے پاس بلا لیا تھا، تو جو نعمان بن منظر تھا، نعمان بن منظر نے اپنی تمام جتنی امانتیں تھیں، اپنے بال بچے، اپنی زرہیں، اپنی ساری چیزیں جو ہیں وہ ہانی بن مسعود کے پاس رکھوائی تھیں، جو کہ ایک اجمی یعنی ایک عرب تھا، ایک عرب سردار تھا، بنو شیبان سے اس کا تعلق تھا۔ اس نے ان امانتوں کا لحاظ کیا تھا، اس بنیاد پر جنگ ذیقار چھڑ گئی تھی۔ ہانی نے کہا تھا کہ میں یہ امانتیں، نعمان کو قتل کر دیا گیا تھا اور خسرو نے یہ ساری جتنی نعمان کی امانتیں تھیں ہانی سے منگوائی تھیں واپس۔ ہانی نے منع کیا تھا اور کہا تھا ٹھیک ہے جنگ کر لو لیکن میں یہ امانتیں نہیں دوں گا، تو اس بنیاد پہ جنگ ذیقار ہوئی تھی، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے 8 مہینے بعد ہوئی تھی۔ یہ پہلی جنگ تھی جس میں عربوں نے اجموں کو شکست دی تھی، یعنی جو فارسی تھے، یہ فارس کے جو لوگ تھے، کسرا والے جو تھے، یہ تمام کے تمام شکست کھائی تھی، انہوں نے شرمناک شکست کھائی تھی۔ یہ پہلی جنگ تھی جو عربوں نے اجموں پہ جیتی تھی۔ تو یہ جنگ ذیقار یہ بھی اسی وعدے ہی کی بنیاد پہ ہوئی تھی کہ امانت داری اور اپنا وعدہ نبھایا تھا کس نے؟ ہانی بن مسعود نے۔ پھر ہم سموال بن عادیہ، ایک بہت بڑا نام ہے ہمارے سامنے، تو یہ نام شاید آپ لوگوں نے فرسٹ ٹائم سنا ہوگا، یا ہو سکتا ہے آپ میں سے چند نے ماشاءاللہ پہلے بھی سن رکھا۔ سموال بن عادیہ، شموال بھی کہتے ہیں اس کو، یہ بہت عقلمند ایک یہودی شاعر تھا، خیبر میں اس کی رہائش تھی، اور عمر القیس جو تھا ایک بادشاہ، ایک شہزادہ ہوا کرتا تھا ایکچولی، پوری ایک تاریخ کا ایک وہ ہے، اس کے اوپر بڑے بڑے دیوان لکھے گئے ہیں عرب میں، تو اس کی بہت، یعنی جتنی عرب ورلڈ ہے اس میں اس کو بہت اہمیت دی جاتی ہے کہ سموال کے وعدے کی مثالیں دی جاتی ہیں کہ جس طرح اس نے اپنا وعدہ نبھایا تھا، وہ اپنی زبان کا پکا آدمی تھا، امانت دار تھا، حیا دار تھا اور غیور آدمی تھا، مثال دی جاتی ہے۔ سموال کے قصے میں کیا ہوا تھا کہ سموال ایک شاعر تھا، عمر القیس بھی ایک شاعر ہی تھا لیکن شہزادہ تھا بنو کندا کا، اس کے باپ کو قتل کر دیا گیا تھا، تو جو عمر القیس تھا وہ اپنے باپ کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے حارث بن ابی سمر غسانی کے ساتھ ٹکرا گیا تھا، اور ہوا یہ تھا کہ اس نے یہ سوچا تھا کہ میں رومنس سے جو ہے حمایت لوں گا، اور رومنس جو ہے وہ اس غسانی قبیلے کو جو ہے وہ میرے ساتھ مل کر ختم کریں گے، لیکن رومنس نے عمر القیس کے ساتھ غداری کی تھی، اس کو پہلے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے ہم تمہارا ساتھ دیں گے، لیکن بعد میں اپنے ارادے سے مکر گئے کہ ہم اپنے غسانی، کیونکہ غسانی ان کے انڈر تھے نا، تو انہوں نے کہا کہ ہم اس قبیلے کے ساتھ کیوں جنگ کریں، ہم اس کے عمر القیس کے چکر میں اپنے تعلقات اس کے ساتھ کیوں خراب کریں، تو رومنس نے اس کو دھوکہ دیا عمر القیس کو، اور اس کو ایک زہر والی پوشاک بھجوائی، جس کو پہننے کے بعد اس کے جسم پر آبلے بنے اور وہ اس کی وہیں ڈیتھ ہو گئی۔ عمر القیس نے جانے سے پہلے کیا کیا تھا، رومن سے مدد لینے سے پہلے اس کے ذہن میں یہ چیز تھی کہ میں جا رہا ہوں لیکن میں اپنی ایک بیٹی اور اپنی کچھ زرہیں، اپنی تلواریں، اپنی کچھ امانتیں سموال کے پاس رکھواتا ہوں۔ سموال یہودی تھا بیسیکلی، لیکن عرب تھا، عرب سے بلونگ کرتا تھا، خیبر میں رہا کرتا تھا، اور خیبر آپ جانتے ہیں کہ عرب میں ہی تھا، آپ جانتے ہیں کہ جو تبوک کے اوپر کا جو علاقہ ہے وہ عرب تھا، خیبر تھا، تو وہاں پر اس کا محل ہوا کرتا تھا، وہاں اس کا قلعہ ہوا کرتا تھا۔ اس نے اپنی ساری امانتیں نا عمر القیس نے رومنس کے پاس جانے سے پہلے سموال کو دی تھیں۔ اب سموال بن عادیہ خود بھی ایک شاعر تھا، بہت شجاع آدمی تھا، امانت دار تھا اور وفا نبھانے والا تھا۔ جب یہ خبر ملی کہ یہ اس کو مار دیا گیا، عمر القیس کو قتل کر دیا گیا ہے، تو حارث بن ابی سمر غسانی جو تھا، جس کے ساتھ عمر القیس کا جھگڑا تھا، اس کو یہ پتہ چل گیا کہ اب تو عمر القیس کی جو امانتیں ہیں وہ مجھے سموال سے لینی چاہیے، تو اس نے پھر اس کو پیغام بھجوایا سموال کو کہ مجھے اس کی امانتیں جتنی بھی ہیں مجھے واپس چاہیے۔ سموال بن عادیہ اڑ گیا، جیسے ہانی بن مسعود اڑ گیا تھا، اسی طرح سموال بن عادیہ بھی اڑ گیا، اس نے کہا کہ نہیں مجھے اپنے عہد کی پاسداری کرنی ہے، اور بالآخر حارث نے کیا کیا کہ اس کے محل کا محاصرہ کر لیا، چاروں طرف سے اس کو حصار میں لے لیا اور اس کو دھمکی دی کہ ہم تمہارے ساتھ جنگ کریں گے۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں اس محل کے اندر قید ہوں، میں اپنے قبیلے کے لوگوں کو بھی تنگ نہیں کروں گا، کسی کو نہیں بلاؤں گا، لیکن میں اپنا وعدہ نہیں توڑوں گا، میں یہ امانتیں کسی قیمت پر تم لوگوں کو واپس نہیں دوں گا، تم لوگوں نے جس لیول تک جانا ہے اس لیول تک چلے جاؤ، مجھے جان سے مارنا مار دو۔ سموال نے ان کو امانتیں واپس دینے سے صاف انکار کر دیا۔ سموال کا بیٹا ان دنوں شکار پر گیا ہوا تھا، اس کو نہیں پتا تھا کہ میں واپس جاؤں گا تو میں جو اس طرح کی سچویشن سے میرا واسطہ پڑ جائے گا۔ جب وہ بیچارہ اپنے گھر آیا تو اس کو، کیونکہ حارث بن ابی سمر غسانی کی ساری جتنی بھی فوج تھی اس نے چاروں طرف سے سراؤنڈنگ سے گھیرا ہوا تھا محل کو، انہوں نے سموال کے بیٹے کو اپنے پاس قید کر لیا، پکڑ لیا، انہوں نے اس کو قابو کر لیا اور کہا کہ سموال اگر تم امانتیں ہمیں واپس دے دو گے تو ہم تمہارے بیٹے کو چھوڑ دیں گے، اگر تم نے امانتیں نہیں دیں
تو ہم تمہارے بیٹے کو تمہاری آنکھوں کے سامنے قتل کریں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، سبحان اللہ العظیم۔ کیا زبان تھی سموال کی، اور کیا وفائے عہد تھا اس کی طبیعت کے اندر، کتنا وہ امانت دار شخص تھا۔ اس نے کہا مارنا ہے میری آنکھوں کے سامنے میرے بیٹے کو مار دو، امانت تو میں واپس نہیں کروں گا، وعدہ تو میں نہیں توڑوں گا۔ اور یہ بہت بڑی کوالٹی ہے۔ ابھی آپ جب قرآن سے اس کا حوالہ دیکھیں گے تو آپ کی رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ سموال نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنا بیٹا قتل ہوتے ہوئے دیکھا، مگر نہ امانتیں دی نہ اپنا وعدہ توڑا، وعدے کا پکا رہا۔ اور اس کا وعدہ آج کے دن تک، اتنے سال گزر جانے کے باوجود، کئی ہزار سال گزر جانے یعنی کئی سو سال گزر جانے کے باوجود بھی آج بھی کتابوں میں، دیوانوں میں، دیوان لکھے ہوئے اس کے اوپر، بڑے بڑے فلمیں بنی ہیں۔ یوٹیوب پہ جا کر آپ سرچ کریں سموال بن عادیہ لکھیں، آپ کے سامنے پوری سٹوریز آ جائیں گی، ڈاکیومنٹریز آ جائیں گی، آپ ویکیپیڈیا پہ پڑھ سکتے ہیں، آپ ہر جگہ پہ آپ ان کے بارے میں جان سکتے ہیں۔ سموال بن عادیہ بہت بڑا نام ہے، وعدے میں مثالی کردار ہے یہ۔ جب ایفائے عہد کا ذکر ہے تو سموال بن عادیہ ایک مثالی کریکٹر ہے۔ آئی ایم اے بگ فین آف ہم، سبحان اللہ العظیم۔ یہ تھا اس کا ایفائے عہد۔ پھر حاجب بن زرارہ، اس قسم کے کئی واقعات ہیں، کئی واقعات ہیں، اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے۔ یہ جو ایفائے عہد ہے نا، یہ اہل ایمان کی شناخت ہے ایکچولی۔ اس کا نبوت، اس کا ثبوت ہمیں ایکچولی یہاں سے ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین، صادقین، یا جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے مخلص بندے ہیں نا، ان کی یہ امتیازی خصوصیت بیان کیا ہے۔ اس کو یہ بیان کیا رب العالمین نے کہ وہ ہر حال میں اپنے وعدے کو پورا کرنے والے ہوتے ہیں۔ سورہ رعد میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آپ دیکھیے سورہ رعد میں بھی اللہ رب العالمین نے یہ جو ہر حال میں جو وعدہ پورا کرنے والے لوگ ہیں، ان کی خوبیاں کس انداز میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو خدا کے عہد کو پورا کرتے ہیں اور اقرار کو نہیں توڑتے، اور جن رشتہ یعنی جو ان کے جو قرابت دار جو ہوتے ہیں، جو رشتہ ہے قرابت ہوتے ہیں، جن کے جوڑے رکھنے کا اللہ نے ان کو حکم دیا، یعنی خدا نے حکم دیا، ان کو جوڑے رکھتے ہیں اور اپنے پروردگار سے ڈرتے رہتے ہیں اور برے حساب سے خوف رکھتے ہیں۔ یعنی وعدہ توڑ دینے والے جو ہوتے ہیں نا، ان کو اللہ کا خوف نہیں ہوتا ہے۔ اللہ نے جب آپ کو یہ حکم دیا کہ آپ اللہ سے عہد کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو حقوق اللہ نبھانے، آپ نے اللہ سے عہد کیا ہے، آپ اللہ کے عہد کو پورا کریں، آپ تمام حقوق اللہ پورے کیجئے۔ اللہ نے ہم سے، ہماری دنیا میں آنے سے پہلے ہم سے ایک عہد لیا تھا، جس کو عہد الست کہتے ہیں، جس کا سورہ اعراف میں بھی ذکر ہے نا، عالم ارواح میں ہم سب سے اللہ نے عہد لیا تھا کہ بتاؤ تمہارا رب کون ہے۔ ہم سب نے عہد کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ ہی ہمارے رب ہیں، ہم جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا بھولو گے تو نہیں اس عہد کو، ہم نے کہا تھا نہیں بھولیں گے اس عہد کو، لیکن کیونکہ ہم انسان ہیں، بشر ہیں، بھولنا ہماری گٹی میں موجود ہے، ہم سب بھول چکے ہیں کہ ہمارا رب کون ہے، ہم اس کو کئی جگہوں پہ بھلا دیتے ہیں۔ اللہ ہمیں اس چیز کی سمجھ دے۔ تو وہ عہد بھی ہمیں پورا کرنا ہے، اسے اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو خدا کے عہد کو پورا کرتے ہیں، یعنی اللہ سے جو بھی اللہ کے نام پہ کوئی قسم کھا لی، کوئی عہد کر دیا، اللہ کے کوئی حقوق ہیں ان کو پورا کرتے ہیں، اقرار کو نہیں توڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو وہ لوگ بہت پسند ہیں، اللہ تعالیٰ کو وہ لوگ بہت محبوب ہیں۔ پھر رشتہ داری نبھانے کا اللہ نے حکم دیا تو وہ اس عہد کو بھی پورا کرتے ہیں جو عہد اللہ نے ان کو عطا کیے ہیں۔ اب جب آپ کسی کے ساتھ کوئی تعلق ختم کرتے ہیں تو ایک طرح سے آپ اس عہد کی پاسداری نہیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے منع کیا اس بات سے۔ تو یہ مومنوں کی، صادقین کی اور مخلص بندوں کی امتیازی خصوصیت ہے۔ پھر قرآن مجید میں مومن بندوں کی یہ شان بھی بتائی گئی ہے، جیسے سورہ بقرہ میں آیت نمبر 177 میں بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ یہی ارشاد فرمایا کہ اور جب وہ عہد کریں تو اسے پورا کریں، ٹھیک ہے نا۔ یہ آیت البر میں یہ دیگر خوبیوں کے ساتھ ساتھ یہ خوبی بھی موجود ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 ایکچولی آیت البر ہے، اس میں اللہ نے فرمایا کہ اور جب وہ عہد کریں تو اسے پورا کریں، یعنی یہ بھی مومن بندوں کی اللہ نے شان بتائی ہے۔ در حقیقت وعدہ خلافی اور کذب دونوں برائیاں ایک ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ یہ جو وعدہ خلافی اور جھوٹ ہوتا ہے نا، یہ ایک ساتھ ساتھ چلتا ہے، اور دونوں کا تعلق پھر نفاق سے بہت گہرا ہے، بہت گہرا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک ہے، میں آپ کو بتاتی ہوں کہ وہ بخاری شریف میں کتاب الایمان، جس میں انہوں نے باب علامات المنافق باندھا ہے، اس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مروی روایت ہے، آیت المنافق ثلاث اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اتم وَإِذَا تُمِنَ خَانَ۔ کیا مطلب ہے اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ نفاق کی علامات میں سے، یعنی جو 3 نشانیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں نا، منافق کی 3 علامتیں ہیں۔ جب بات کرے جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے۔ حقیقت یہ کہ جس کا دل نفاق کا مسکن بن جائے گا نا، اس کا انجام بہت تباہ کن ہوگا، کیونکہ وہ منافق ہے جو
وعدہ کر کے مطلب بات کرے تو جھوٹ بولے، یہ منافق کی نشانی ہے. اس کے پاس امانت رکھی جائے وہ خیانت کرے، یہ بھی منافق کی نشانی ہے. اور اپنے وعدے کی خلاف ورزی کرے، یہ بھی منافق کی نشانی ہے. تو دیکھیے کہ یہ اس دور میں بھی ان کے اندر کس قدر بڑی خوبی تھی کہ ایفائے عہد کیا کرتے تھے، چاہے ان کے اندر اسلام کی روشنی اس وقت داخل ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی، مگر ان کے دل مومن تھے. دل ان کے کس قدر مومن تھے کہ وہاں نفاق نہیں تھا، دل پاک تھے ان کے. اور دیگر متعدد احادیث میں بھی وعدہ پورا کرنے کی اہمیت بیان کی گئی اور وعدہ خلافی کو سخت گناہ سے تعبیر کیا گیا ہے. اس میں آپ کو میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، ان کی میں آپ کے سامنے یہ ایک حدیث بیان کروں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لا ایمان لمن لا امان لہ ولا دین لمن لا احد لہ. یعنی کیا فرما رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ یہ دین کے احکامات کا اہم جز ہوتا ہے ایفائے عہد، کہ جس شخص نے جس نے امانت کی حفاظت نہ کی نا، اس کا ایمان کامل نہیں ہوتا ہے، اس کا کوئی ایمان نہیں ہے. جس نے امانت نہیں سنبھالی ہے، امانت کی حفاظت نہیں کی، اور جس نے اپنے وعدے کی پاسداری نہیں کی نا، اس کا کبھی دین کامل نہیں ہوتا، اس کا کوئی دین نہیں ہے، وہ لا دین. اور دین کیا ہے؟ یعنی لا دین سے کیا مراد ہے کہ دین کے اہم احکامات پورے نہیں کرتا ہے وہ شخص، وہ دین کے احکامات بھی پورے نہیں کرے گا، اس کا دین کامل نہیں ہے. جو اپنے عہد کو پورا نہیں کرتا ہے، جو امانت کا لحاظ نہیں کرتا، اس کا ایمان کامل نہیں ہے. لا ایمان لمن لا امان لہ ولا دین لمن لا عہد لہ. اتنی اہمیت ہے ایفائے عہد کی، اتنا حکم ہے اس کا. آپ کو پتہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 صحابہ کو مشرکین مکہ نے قید کر لیا تھا، اور اس شرط پہ ان کو آزاد کیا تھا کہ اب جو غزوہ ہوگی نا، غزوہ بدر سے پہلے کی بات ہے، یہ غزوہ بدر سے پہلے کا واقعہ ہے، تو ان کو اس عہد پہ چھوڑا تھا کہ تم چھوڑ دیتے ہیں ہم تم کو، لیکن مدینہ جا کے تم غزوہ بدر میں شامل نہیں ہوگے. تو جب یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چلی کہ یہ 2 صحابہ آزاد ہو گئے ہیں، وہاں سے آئے ہیں، لیکن انہوں نے وہاں یہ عہد کیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں صحابہ کو باوجود اس کے کہ مسلمانوں کی اس وقت کتنی کمی تھی، اس جنگ کے لیے کتنی ضرورت تھی مسلمانوں کی تعداد کی، اس کے باوجود بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان 2 صحابہ کو جنگ میں شامل ہونے کی اجازت نہیں فرمائی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنی کم تعداد کے باوجود بھی وعدے کو توڑنا گوارا نہیں فرمایا تھا، اور دونوں صحابہ کو غزوہ میں شرکت کی اجازت نہیں دی تھی، اور یہ کہہ کر واپس بھیج دیا تھا ہم کو صرف اللہ کی مدد درکار ہے. تو ایفائے عہد کی بہت برکات ہیں جن سے پورا عرب مالا مال تھا. وہ اپنی کسی قیمت پر بھی وعدہ خلافی نہیں کرتے تھے، وعدہ خلافی سے وہ معاشرہ محفوظ تھا، اور جب اسلام ان پر پیش کیا گیا تو یہ خوبی ان کو متقین کے درجے پر لے گئی تھی. یہی وجہ تھی. سبحان اللہ العظیم. یہ اتنی عظیم ان کی کوالٹی تھی، یہ اتنی بہترین ان کی خوبی تھی کہ جس کو اللہ رب العالمین نے بھی بہت بہت سراہا. اور کیوں نہ سراہتے اللہ تعالیٰ، یہ خوبی واقعی میں سراہے جانے والی ہی خوبی تھی. پھر اس کے علاوہ ان کے اندر ایک اور خوبی یہ تھی کہ ان کی خودداری، ان کی عزت نفس، وہ ظلم و جبر کو برداشت نہیں کرتے تھے، وہ کھڑے ہو جاتے تھے. ان کے خلاف اگر کوئی کسی قسم کی بھی کوئی ان کی عزت پہ اگر کوئی بات آ رہی ہوتی تھی تو وہ سٹینڈ لیتے تھے اس کے خلاف، وہ سنتے نہیں تھے غلط بات کو. یہ ان کی ایک بہت معروف کوالٹی تھی، بہت ہی بڑی کوالٹی تھی. اور یہ کوالٹی ایکچولی ایک انقلابی جرت پیدا کرتی ہے. جن قوموں کے اندر خودداری نہیں ہوتی اور عزت نفس نہیں ہوتی نا، جن کی عزت نفس کچلی بھی ہوتی ہے، وہ غیور نہیں ہوتے، وہ بہادر نہیں ہوتے ہیں، ان کے اندر انقلاب لانے کی جرت نہیں ہوتی ہے. مثال آپ کے سامنے بنی اسرائیل ہے. بنی اسرائیل، فرعون نے ان کی عزت نفس کو، ان کی خودداری کو کچل دیا تھا. غلاموں جیسی ان کی ٹریٹمنٹ تھی. ان کو جس طرح سے ٹریٹ کیا جاتا تھا غلاموں کی طرح ان کو جینے کا، جو جس طرح سے جی رہے تھے غلام جی رہے تھے. تو یہ چیز ان کی طبیعت کے اندر اتنی زیادہ ان کی عزت نفس جو تھی وہ مجروح ہو چکی ہوئی تھی، کچلی گئی تھی کہ شجاعت ختم ہو گئی تھی. جبھی تو ان کو جب حکم دیا گیا تھا، جب اللہ نے حکم دیا کہ جاؤ بیت المقدس میں جا کر وہاں پر جنگ کرو، اس کو فتح کرو اور وہاں پر اپنا آباد ہو جاؤ. موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ بات ان کو بتائی کہ یہ وحی آئی ہے، اللہ کا حکم ہے، انہوں نے کہا نہیں موسیٰ، ہم کیسے لڑ سکتے ہیں، وہ تو بڑی جبروت قوم ہے، اس سے ہم کس طرح لڑیں گے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے 40 سال ان کو پھر صحراؤں میں بھٹکنے کا کہا تھا کہ اس وادی میں ہی اب تم لوگ بھٹکو گے، اب تم لوگ اس شہر کو تم لوگ نہیں آزاد کروا سکتے، تم لوگ اب اس کو فتح کر کے وہاں نہیں آباد ہو گے. ان کو اجازت ہی نہیں دی تھی وہاں داخل ہونے کی. ان کی اسی خوف اور ان کی جو
شجاعت تھی وہ کچلی گئی تھی، ظاہر ہے ان میں خودداری اور عزت نفس نہیں تھی۔ عربس کے اندر کیا تھا؟ بے انتہا غیرت تھی، بے انتہا شجاعت ہے، عزت نفس بہت ان کا اسٹرانگ تھا، ان کی خودداری بہت اسٹرانگ تھی، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بھڑک اٹھتے تھے، چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر ان کو نا ذلت محسوس ہوتی تھی کہ ہمیں یہ چیز کہہ دی، یہ چیز تو ہماری عزت نفس کے خلاف ہے، یہ بات کہہ دی، یہ چیز تو ہمیں ذلیل کر رہی ہے، یہ چیز تو ہماری شان کے خلاف کہہ دی گئی ہے۔ تو یہ اس قسم کے لوگ تھے، یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر بھی ان کو جو ہے چیز کو ان کی ایگو کو ہرٹ کرتی تھی، ان کے اندر عزت نفس بہت زیادہ تھی، عزت نفس جن کے اندر وہ پھر انقلابی جرت بھی ہوتی ہے ان کے اندر، وہ کھڑے بھی ہو جاتے ہیں پھر تلواریں نکال کے، تو ان کے اندر یہ کوالٹی بھی تھی جو اللہ کو بہت پسند تھی، اور اسلام انقلابی جرت ہی کی بنا پر پھیلا۔ عزت نفس بہت ہائی تھی صحابہ کرام کی، بہت جرت مند، بہت شجاع لوگ تھے۔ جبھی تو پھر اگر کسی مسلمان کو ذرا سی آنچ آتی تھی کہیں دور دراز علاقوں میں بھی، تو سب مسلمان ایک ہو جاتے تھے، تلوار نکل آتی تھی کہ ٹھیک ہے جنگ کر لو، یہ ہماری بات عزت پر آ گئی۔ آج قرآن کو جلایا جا رہا ہے ہمارے سامنے، مسلمان چپ ہو کے بیٹھے ہوئے کیونکہ ہماری کوئی خودداری نہیں، کوئی عزت نفس نہیں، ہم خاموش ہیں، ہم پتہ نہیں کس کے انتظار میں بیٹھے ہوئے، کہاں ہے ہماری عزت نفس، کہاں ہے ہماری شجاعت، کہاں ہے ہماری غیرت۔ ایک سٹیٹمنٹ نہیں ڈھنگ سے دیتے، ایک سٹیٹمنٹ ڈھنگ کا نہیں آتا۔ اللہ ہم پہ رحم کرے۔ پھر عزائم کی تکمیل، عزائم کی تکمیل کے معاملے میں بھی بہت زیادہ بے انتہا اسٹرانگ قسم کے لوگ تھے، ان کے اندر اپنے عزم کو لے کے بہت زیادہ کنٹینٹمنٹ تھی، بہت زیادہ ڈٹرمنیشن تھی، دل مطمئن ہوتے تھے ان کے ارادہ کر لیا اب کر کے رہیں گے۔ اہل جاہلیت کی ایک خصوصیت یہ بھی تھی کہ وہ جس کام کو مجد و افتخار کا ذریعہ سمجھ کر انجام دینے پر تل جاتے تھے، پھر کوئی رکاوٹ انہیں روک نہیں سکتی تھی، وہ اپنی جان پر کھیل کر اس کام کو انجام دے ڈالتے تھے۔ ان کے اندر یہ کوالٹی بہت زیادہ تھی، حلم و بردباری اور سنجیدگی۔ ظاہری سی بات ہے، ایک شعر ہے جو مجھے خود پرسنلی بھی بہت پسند ہے، میری ہستی میں انا ہے، میری مستی میں شعور۔ یہ جو شعور ہوتا ہے نا، یہ مستی کی حالت میں بھی ہونا چاہیے، شعور آپ کے اندر سے ختم نہیں ہونا چاہیے۔ ان کے اندر شعور تھا، شعوری طور پر بڑے الائیو لوگ تھے، حلم تھا ان کے اندر، بردباری تھی، سنجیدگی تھی، یہ بڑی قابل ستائش خوبی تھی ان کی، اور یہ اس حد تک تھی ان کے اندر کہ یہ بڑے شجاعت اور جنگ کے لیے ہمہ وقت تیار رہا کرتے تھے، لیکن یہ لوگ مطلب جنگ کرنے کے لیے اور اپنی جو ان کی جو شجاعت تھی ان کی وہ دکھانے کے لیے ہر وقت تیار رہا کرتے تھے اپنی جگہ، لیکن ان کے اندر حلم اور بردباری بھی تھی، سنجیدگی بھی تھی، جب کسی چیز پہ غور کرتے تھے بہت سمجھ کے کرتے تھے۔ پھر یہ کہ بدوی سادگی بہت زیادہ تھی ان کے اندر، یہ تمام جتنی بھی داو پیچ ہوتے تھے یا تمدن کی علائشیں تھیں وغیرہ، ان ساری چیزوں سے نا یہ بہت زیادہ ناواقف لوگ تھے، انہیں نہیں معلوم تھیں یہ ساری چیزیں کہ یہ جو چمک دھمک ہوتی ہیں یہ ساری چیزیں کیا ہیں، اسی لیے ان کے اندر نہ تو فریب تھا، نہ ان کے اندر بد عہدی تھی، دور تھے، متنفر تھے ان تمام برائیوں سے۔ اس کا واقعہ، اس کا قصہ ہمیں حضرت ربیعہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رستم کے محل میں بالکل فرسٹ ٹائم گئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لے کر، دین اسلام کا پیغام لے کر، تو رستم کو پتہ چلا کہ یہ عرب کا ایک نہایت سادہ کمانڈر جو ہے یہ آ رہا ہے اپنے وفد کے ساتھ اور اسلام کی دعوت لے کر آ رہا ہے، تو اس نے اپنے لوگوں سے کہا رستم نے کہ محل کو بہت خوبصورت چمکاؤ دھمکاؤ، بہت اچھا ڈیکوریٹ کرو۔ انہوں نے کب دیکھی ہوں گی یہ ساری چیزیں، انہیں یہ ساری ڈیکوریشنز اور یہ چمک دھمک بہت اٹریکٹ کرے گی، کیونکہ وہ صحرا کے بدو لوگ ہیں اور بالکل سادہ لوگ ہیں، وہ یہ دیکھ کر بہت اٹریکٹ ہوں گے اور بہت متاثر ہوں گے ہم سے۔ لیکن جب حضرت ربیعہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف لے کر گئے تو جو کارپیٹ بچھائی ہوئی تھی رستم نے ان کو امپریس کرنے کے لیے، انہوں نے اپنا نیزہ اس میں گاڑا اور اس کو تقریباً چیرتے ہوئے اس نیزے کے ساتھ رستم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام دیا، اور ایک سیکنڈ کے لیے بھی وہ جو ڈیکوریشنز تھی محل کی، جو نمود و نمائش تھی، اس سے بالکل متاثر نہیں ہوئے، انہیں وہ متاثر کر ہی نہیں سکیں، کیونکہ سادگی تھی طبیعت کے اندر، ان کو یہ چیزیں اٹریکٹ کرتی ہی نہیں تھیں۔ تو یہ اس قسم کے لوگ تھے، اس قسم کی اعلیٰ ان کے اندر صفات موجود تھیں، اور یہ بہت قیمتی اخلاق تھے ان کے۔ پھر موسم سے ٹکرا جانے والے لوگ تھے، اللہ نے ان کو موسم بھی ایسا خوبصورت عطا کیا تھا، ان کی ٹریننگ اللہ نے یوں تھا جیسے سبحان اللہ العظیم، اللہ تعالیٰ نے تیار انہیں پہلے سے ہی کر رکھا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار ساتھی ٹھنڈے ملکوں میں بھی گئے، یعنی رشیا تک بھی گئے، افریقہ کے گرم گرم جنگلوں میں بھی گئے، بہت دور دور کے علاقوں میں بھی انہوں نے سفر کیے، اور اونٹوں پہ بیٹھ کے گئے، گھوڑوں پہ بیٹھ کے گئے، اور ان کو موسم کبھی تنگ نہیں کیا کرتے تھے، کیونکہ اللہ نے ان کو موسم ایسے عطا کیے تھے کہ صحرا میں تیز سردی سے بھی ان کا سامنا کروایا اور صحراؤں کی تیز گرمی سے بھی ان کا سامنا کروایا۔ وہ اتنے سادہ اور اتنے صبر والے لوگ تھے کہ 10 دن تک اونٹ کے اوپر سفر کیا کرتے تھے، اور اونٹ
تو ظاہر سی بات ہے 10 دن تک بھی پانی نہ پیے تو گزارا کر لیا کرتا تھا. یہ لوگ بھی اتنے سادہ اور اتنے صابر تھے کہ 10 دن تک یہ خود بھی بغیر کچھ کھائے پیے پیٹ پہ پتھر باندھ کے وہ جو ان کی بیلٹس ہوتی تھیں، جو ان کے کمر بند ہوتے تھے، اس کے ساتھ یہ پتھر بھی باندھ لیا کرتے تھے اور اپنے پیٹ کو بھوک اور پیاس کی شدت سے محفوظ رکھ لیا کرتے تھے اگر ان کے پاس سامان ختم ہو جایا کرتا تھا کچھ اس طرح. تو یعنی یہ کہنا ہی مشکل ہے کہ اونٹ زیادہ صبر والے ہوتے تھے یا یہ لوگ زیادہ صبر والے ہوتے تھے. یہ اتنے صابرین ٹائپ کے لوگ تھے اور موسم کی شدتیں ان کو ڈسٹرب نہیں کرتی تھیں. جبھی ہم نے دیکھا ہے کہ جو اکثر اقوام موسم کی جو موسم کے چینجنگز ہوتی ہیں ان کی وجہ سے یا تو جنگیں جیت جاتی ہیں یا جنگیں ہار جاتی ہیں. تیز سردی ہو تو کچھ ایسی قومیں ہوتی ہیں جو بہت زیادہ سخت سردی برداشت نہیں کر سکیں تو جنگ یا تو پوسٹ پون ہو گئی یا پھر جنگ ہار گئیں موسم کی وجہ سے. یا پھر بہت زیادہ گرمی کوئی قوم برداشت نہیں کر سکی اور یا تو اس نے جنگ سے بالکل جو ہے وہ اپنے آپ کو وہ کر دیا، ہاتھ اٹھا دیا، پیچھے ہو گئے، بیک فٹ ہو گئے، یا پھر انہوں نے جنگ کو کیا کیا، لوز کیا، ہار گئے. لیکن عربس کو اللہ تعالیٰ نے موسموں کے لیے بھی ہر لحاظ سے ٹرین کر رکھا تھا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی خوبصورت، بہت ہی بہترین ایک وفد چاہیے تھا، ایک حمایت چاہیے تھی، ایک دستہ چاہیے تھا جو ہر طرح کے موسم بھی اس کے لیے چیلنج نہ بنے بلکہ وہ موسموں کو چیلنج کر سکتے ہوں. اتنے خوبصورت، اتنے باوصف لوگ چاہیے تھے. تو صحابہ میں وہ تمام وصف موجود تھے اور یہ عربوں کا خاصہ ہے، یہ باقی پوری دنیا میں موجود نہیں تھا کہیں پر کسی خطے میں. لہٰذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے کی جو بہت خاص وجہ تھی وہ یہ بھی تھی کہ یہ وہ اعلیٰ اور صاف، اعلیٰ اور قیمتی اخلاق تھے جو اس قوم کو، اہل عرب کو ہمیشہ سے عطا کیے گئے تھے. تو یہ رسالت عامہ کا جو بوجھ تھا نا، یہ اٹھانے کے لیے اللہ نے ان کو منتخب کیا تھا. یہ لوگ بہت بہت اہل لوگ تھے جبھی یہ اہلیت ان کے پاس موجود تھی. یہ اخلاق اگرچہ بعض اوقات شر و فساد کا سبب بھی بن جاتے تھے، جو پیچھے ہم پڑھ کر آئے ہیں کہ جو ان کی جو تھوڑی عادتیں، جو بری عادتیں تھیں وہ ظاہر شر و فساد بھی پیدا کرتی تھیں، لیکن اس کے باوجود بھی فی زمانہ نفسی ہی بڑے قیمتی اخلاق تھے جو تھوڑی سی اصلاح کے بعد انسانی معاشرت کے لیے نہایت مفید بن سکتے تھے. یہی کام اسلام نے آ کر انجام دیا. یعنی انہوں نے جب اسلام قبول کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت، نظر شفقت، تھوڑی سی ٹیوننگ نے ان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا. تو الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم نے آج اس ٹاپک کو بھی ختم کر لیا، یہ بھی ہم نے آج کور کر لیا. اب اس کے بعد انشاءاللہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان مبارک اس پر آئیں گے اور پھر ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان کی جو نبوی زندگی ہے اس کا آغاز کریں گے. تو بڑا ہی قیمتی اب ہمارا انشاءاللہ ایک نیا چیپٹر کھلنے والا ہے، کیونکہ اب ہم داخل ہو رہے ہیں اس زمانے میں. میں اللہ سے امید کرتی ہوں کہ جتنا بھی ہم نے سیکھا ہے، سمجھا ہے، جتنا بھی پڑھا ہے، اللہ اس کو اپنی بارگاہ عالی شان میں قبول فرمائے. میری کوئی شارٹ کمنگ ہو اللہ اسے درگزر فرمائے، کوئی غلطی ہو گئی ہو اللہ تعالیٰ اسے درگزر فرمائے. ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے گا. جو ہم سیکھ رہے ہیں، جو ہم سمجھ رہے ہیں، یہ آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیمتی زندگی ہے. اس سے ہم یہ موتی ہیں جو ہم چن رہے ہیں، اپنے دامن میں ڈال رہے ہیں. اللہ ہمیں عمل کرنے والا بنائے. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.